السلام علیکم ویورز اینڈ ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل ناولز ہب۔ تو ہم لوگ کا جو ناول ہے بلیک روز، از قلم سمرین شاہ، بڑھتے ہیں آج کی تیسری قسط کی جانب۔ وہ جب نظروں سے اوجھل ہوئی، میری سانسیں الجھنے لگی۔ جزلان بیٹھا اپنے فرماز بنا رہا تھا جب ذوالنین اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھ اتنی لال ہو گئی تھی کہ جزلان نے سر اٹھا کر گھبرا گئے، اب خوامخواہ پٹائی نہ ہو جائے۔ مجھے ہما نہیں مل رہی، وہ تیزی سے بولا۔ کیا مطلب؟ یہی کہی ہوگی، اور جدھر بھی ہے آپ کو کیوں نہیں مل رہی؟ وہ غصے سے اس کا ٹیبل اٹھا کر دیوار پر مار چکا تھا۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ وہ بیچاری پہلے ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اسے چینج کرنے کو کہا کہ نیچے بیسمنٹ میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا جس نے اس کو ڈرانے کی کوشش کی ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، ضرور کوئی تھا۔ کدھر ہے وہ؟ پلیز بتاؤ ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ذوالنین تو جیسے دیوانہ ہو گیا۔ جزلان کو ایک دم شل ہو گیا۔ ذوالنین بھائی، آپ مجھے فائق چاچو کی طرح لگ رہے ہیں۔ نام بھی مت لو اس کا میرے سامنے۔ اس نے محبت نہیں کی تھی، سمجھے؟ اس نے محبت نہیں کی، اسے تو بس ہوس تھی، انسان کی ہوس۔ جزلان کو تیر کی طرح لگی یہ بات۔ کیا ذوالنین اتنا لہجہ کڑوا ہو سکتا ہے؟ شاید جب وہ ہما سے دور ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے، سخت بے رحم۔ ٹھیک ہے، مانا کہ چاچو کو ہوس تھی، تو کیا آپ کو نہیں ہے؟ ہما کی شفق تو ہما کی ماں ہے۔ انہوں نے ماں کی ہوس رکھی اور آپ نے بیٹی کی۔ وہ آگے مزید بول نہیں پایا کیونکہ ذوالنین کا ہاتھ چلتا گیا۔ تم میری محبت کو ہوس نہیں کہہ سکتے۔ وہ مارنے لگا۔ جزلان نے اسے دھکا دیا۔ ذوالنین دور جا کر گرا۔ اب جھٹکا دونوں کو لگا کہ ذوالنین کو تو کسی بھاری جن پر حاوی ہو جاتا تھا۔ یہ جزلان میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ اور ذوالنین دیوار کو جا کر لگا۔ سوری بھائی، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ہما لا کر دو، بس میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ آپ نے کہیں پی تو نہیں لی؟ جزلان بڑھ کر اس کی طرف آیا اور ذوالنین کو کھینچا۔ بکواس مت کرو، تمہیں پتہ ہے میں تم لوگوں کی طرح حرام شے کو منہ نہیں لگاتا۔ تو اتنے ہی پارسا ہے تو کیوں نہیں کر لیتے ہما سے نکاح؟ اس کو اپنا کیوں نہیں لیتے، اپنا لیتے؟ مجھے اسلام کا اتنا نالج تو نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ضرور معلوم ہے کہ کسی غیر عورت کو چھونا یا دیکھنا بھی مرد پر حرام ہے۔ تو آپ اتنے بھی پارسا نہیں ہیں مسٹر ذوالنین ذوالفقار؟ مجھے چیلنج مت کرو، میں چاہتا ہوں دل سے قبول کرے مجھے۔ وہ کھڑا ہوا۔ آہا، دل سے قبول ہی نہ کر لے آپ کو وہ بچی؟ پلیز کچھ کرو، بکواس مت کرو، میری حالت عجیب ہو رہی ہے، وہ گھر میں نہیں ہے۔ ذوالنین کی پھر آواز بھاری ہو گئی۔ رکو مسٹر بانڈ بریکر، اچھا خاصا کیمیکل بنا رہا تھا، برباد کر دیتے ہیں آپ۔ اس وقت کیوں آتے ہیں جب میں کچھ بنا رہا ہوتا ہوں؟ ذوالنین نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بلو آنکھیں عجیب سی ہو رہی تھی۔ یہ آج اسے کیا ہوا ہے؟ اتنا کمزور تو وہ نہیں تھا۔ اتنی کمزوری؟ کیا یہ ہما کی دوری کا باعث ہے یا کچھ اور؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ کو زحمت ہوئی۔ وہ اس کا ایڈمیشن کروا کر کہیں اور لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن ہما نے انکار کر دیا۔ وہ ذوالنین کے ساتھ ہی کہیں جا سکتی تھی۔ ذوالنین کے علاوہ ہر کوئی اس کے لیے اجنبی ہی تھا۔ ارے زحمت کی کیا بات کرتی ہیں آپ؟ ذوالنین نے کہا کہ وہ آپ کے دوست ہیں، سمجھے، ہماری، لیکن آپ کمفرٹیبل نہیں لگ رہی تھی۔ وہ نرمی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں چلتی ہوں۔ وہ کہہ کر کار سے نکل گئی۔ ذوالنین دور سے اس کے روف پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں عجیب تھی، اسے کچھ عجیب لگ رہا تھا، کچھ گڑبڑ۔ ایک ہی منٹ میں اس نے فیصلہ کیا۔ ہما دروازے کے قریب آئی۔ پھر صبح کا واقعہ سوچ کر وہ رک گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں دوبارہ کانپنے لگے۔ کدھر گئی تھی تم؟ ہما موڑی تو اس نے ذوالنین کو ٹریک سوٹ میں کھڑا پاکٹ میں ہاتھ ڈالے۔ اس کا بلو جینس پرنس لگ رہا تھا۔ ہما کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ ہر بندے سے مختلف تھا، کوئی بھی اس جیسا نہیں تھا، نہ ہی ہو سکتا تھا۔ ہما، کچھ پوچھ رہا ہوں، کدھر تھی؟ ہما نے گھورا۔ اب بس بھی کرو، خود بھیجتے اور خود ہی پوچھ رہے ہو۔ مجھے نا آپ سے بات ہی نہیں کرنی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے میں اسٹرینجر کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتی۔ جبکہ ذوالنین کو کچھ اور سنائی دیا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے سنگ میں بور ہو رہی تھی اور وجدان کے ساتھ مجھے اچھا لگ رہا تھا گھومنا پھرنا۔ کیا؟ ذوالنین اسے حیرانگی سے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں، بہت زیادہ ناراض ہوں، میں آپ کی ضرورت تھی۔ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہما ہوش میں تو ہو؟ اسے لگا وہ پاگل ہو گیا ہے یا ہما کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہاں، اب بندہ ناراض بھی نہ ہو آپ سے۔ پھر ذوالنین کی عجیب سی شکل دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارے آپ ناراض تو نہ ہو، میں مذاق کر رہی تھی۔ ویسے آپ کا کام تھا، ہو گیا؟ اچانک ذوالنین گرنے لگا۔ اس کی طبیعت آج کچھ زیادہ خراب تھی۔ ہما ایک دم بھاگ کر پکڑا ذوالنین ہما اپنا سر پکڑا۔ ہما کی تو جان پر بن آئی۔ آپ بیٹھے۔ اس نے گملوں کے ساتھ لگے تھوڑی سی اسپیس پر بٹھایا۔ بڑی مشکلوں سے، وہ تو شکر تھا ذوالنین ابھی ہوش میں تھا۔ ہما جھکی۔ اس نے ذوالنین کا چہرہ تھاما۔ ذوالنین آنکھیں کھولے۔ ذوالنین، وہ
وہ آنکھیں نہیں کھول پا رہا تھا۔ وہ کھول سکتا تھا لیکن نہیں چاہتا تھا وہ اس کی آگ رنگ کی آنکھیں دیکھے۔ آپ کا چہرہ لال کیوں ہو رہا ہے؟ ذوالنین اندر آئے، رکے، میں پانی لائی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کیا کہے۔ نانو کے حادثے کے بعد ذوالنین کی حالت دیکھ کر اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ اندر آئی، اس نے فریج کھولا، پانی نہیں تھا۔ پانی کہاں ہے؟ وہ ہر جگہ ڈھونڈنے لگی، آنکھوں میں پانی بھرنے لگا، اسے کچھ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے گلاس اٹھایا اور سینک کی طرف بڑھی، نل کھولا، اس میں پانی نہیں آ رہا تھا۔ یا اللہ، انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ گلاس چھوڑ کر سیدھا بھاگی۔ ذوالنین نے ابھی تک سر تھاما ہوا تھا۔ ذوالنین آئیں، ہاسپٹل چلتے ہیں۔ ذوالنین آنکھیں کھولیں۔ میں ٹھیک ہوں یار۔ وہ اس کا ہاتھ تھامنے لگی، ایک دم چیختے ہوئے ہاتھ پیچھے کیا۔ اسے لگا کسی دہکتے کوئلے کو ہاتھ لگا دیا ہو، اور اس نے اپنا ہاتھ دیکھا تو اس کا ہاتھ بہت لال ہوا تھا۔ ذوالنین بڑی مشکلوں سے اٹھا۔ میں ٹھیک ہوں، چلتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر لڑکھڑایا۔ ذوالنین، وہ منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے پاس بڑھی، اس کا بازو تھاما۔ ذوالنین رک گیا اور پھر اسے لگا کوئی بہت زور سے چیز اس کے سر پر ماری ہو۔ ایک دم اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ذوالنین، ہما چیخی۔ جب تیری سانسیں الجھنے لگی تو میرا بھی وجود ریزہ ریزہ ہونے لگا۔ انہیں کیا ہوا تھا ڈاکٹر؟ ہما جزلان کو دیکھ رہی تھی جو ذوالنین کا چہرہ چھو کر ٹائم کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ڈرپ ذوالنین کو لگا دی جو کہ ہما کو گلوکوز کی ہے، لیکن وہ اس کی غذا خون کی تھی، وائٹ بلڈ، جس سے ذوالنین کو طاقت ملے گی۔ جزلان نے ذوالنین کا کزن انٹروڈیوس کروایا تھا اور وہ فون سننے کے لیے ادھر ہوا تھا تو ذوالنین آپ کے گھر چلا گیا ہے۔ ہما نے اتنے دھیان سے نہیں سنی تو اسے ذوالنین کی پرواہ تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ ذوالنین کا انگارہ وجود کا درجہ حرارت بھی مدھم ہونے لگا تھا اور وہ اب پرسکون لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں، کام اور کام کا ہی نتیجہ ہوگا، یہی حال کریں گے، ایسے ہی ہیڈ اسٹروک۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، اس کی نبض چیک کر رہا تھا اتنی رات کو، اور مری میں ہیڈ اسٹروک؟ وہ اتنی بھی بھولی نہیں تھی جتنا جزلان سمجھ چکا تھا۔ میرا مطلب ہے طبیعت ویسے بھی خراب تھی، بس ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ دوسرا، سخت گرمی میں کھڑے ہو کر انسپیکشن کی اور اس کے اوپر گاڑی کی ٹھنڈی ہوا، اور پاگل ابھی بھی واک کر رہا تھا تو خراب تو ہونی ہی تھی۔ وہ اس کو دیکھ رہی تھی جو ذوالنین سے مشابہت رکھ رہا تھا، لیکن ذوالنین جیسا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ ذوالنین جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وقت سب کچھ بھول گئی تھی، اسے یاد تھا تو صرف ذوالنین، اور اسے اسی پر احساس ہوا کہ اس شخص کو ٹوٹ کر چاہنے لگی ہے۔ اس کے بغیر دل ایک پل نہیں رہ پائے گی، اور وہ تو پہلے ہی عشق کے دلدل میں دھنس چکی تھی، اور اسے اپنا خواب کا مطلب فوراً سمجھ آ گیا کہ کوئی اسے کھینچ رہا تھا اور وہ ذوالنین ہی تھا، وہی نیلے آنکھوں والا، اس کا پرنس۔ اسے احساس ہوا تھا وہ کسی بھی مصیبت میں ہوگی ذوالنین اس کے ساتھ ہوگا، وہ ہمیشہ سے تھا۔ تھوڑے ہی پل میں وہ اس کا سب کچھ بن گیا تھا۔ اب وہ ذوالنین سے دستبردار نہیں ہو سکے گی۔ آپ کچھ لے گی؟ چائے، کافی؟ جزلان کو اتنا سٹل دیکھ کر وہ بولا تو وہ چونکی۔ اس نے دیکھا ابھی تک اس نے ذوالنین کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اب اسے احساس ہوا کہ اس کا کزن کیا سوچتا ہوگا۔ کزن؟ لیکن ذوالنین نے تو کہا تھا کہ اس میں کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی نہیں ہے تو کزن کہاں سے آ ٹپکا؟ اس نے ذوالنین کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس سے دیکھا جو کافی ینگ لگ رہا تھا ذوالنین سے، اور ڈاکٹر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ دماغ جب کام کرنا شروع ہوا تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ ذوالنین کے کزن ہیں، لیکن ذوالنین نے تو کہا تھا اس کا کوئی نہیں ہے۔ یہ بس آپ کو امپریس کرنے کے لیے، ورنہ ان صاحب کا تو پورا خاندان موجود ہے۔ جزلان نے ذوالنین کے قریب کرسی رکھ کر بیٹھ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ہما نے منہ کھولا، پہلے اسے پھر قریب لیٹے ذوالنین کو دیکھا۔ مذاق کر رہا ہوں؟ ہاں نہیں تھا، لیکن میں اس کے چاچو کا بیٹا تو تھا۔ باہر ہوتا ہوں تو کیا ہوا، بندہ پوچھ ہی لیتا ہے، بات ہی کر لیتا ہے، لیکن نہیں، ان صاحب نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ وہ خاموش رہی، پھر ذوالنین کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پرمیز اندر داخل ہونے لگی جب ایک لڑکی کو ذوالنین کے قریب دیکھ کر اس کا لپسٹک سے بھرا ہوا ہونٹ کھل گئے اور جسم ایک دم ساکت ہو گیا۔ ذوالنین کے ساتھ ایک لڑکی جو پرپل سویٹر میں عام سی شکل کی ذوالنین کے مقابل کچھ نہیں لگ رہی تھی، پر ایک جھٹکا دینے والی بات، ذوالنین نے آج تک کسی ایک لڑکی کو بھی اپنے قریب بھٹکنے تو کیا ان کی خوشبو تک سے خود کو دور رکھا، کجا کہ ایک لڑکی اس کے پاس بیٹھی اور اس کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی جرأت آگ جسم میں بھڑکی تھی، ایش گرے، آنکھوں میں آگ کا رنگ بھڑکنا شروع کر دیا تھا، جبکہ اس کی کرلی چمکتے کالے بالوں میں سفیدی آ گئی اور مٹھیاں بھینچے وہ ہما کو دیکھ رہی تھی، اور جزلان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس خبر
کہ اس کی خبر لے گی، لیکن ایک بات تو وہ بھول گئی تھی، ذوالنین کو کیا ہوا ہے۔ اس کو ہر سال کی طرح پھر تو وہ نہیں دورے پڑ گئے۔ جزلان نے پرومیز کی شکل دیکھ لی تھی، اس نے ایک دم اٹھا۔ ہما نے سر نہیں اٹھایا تھا، وہ بس ذوالنین کو دیکھ رہی تھی، اس کی نظریں کہیں ادھر ادھر جانے کی گستاخی نہیں کر رہی تھی۔ اچانک ذوالنین کا رنگ عجیب سا ہو رہا تھا۔ ہما ایک دم جھٹکے سے اس کے مزید پاس آئی۔ ذوالنین، ذوالنین آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اللہ میں مزید نہیں سہ سکوں گی، پلیز ذوالنین کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ وہ رونے لگی۔ زندگی میں کبھی کسی کے لیے اتنا نہیں روئی تھی جتنا وہ ذوالنین کے لیے رو رہی تھی۔ کیا محبت ایسی ہوتی ہے، آپ کو مضبوط کے ساتھ کمزور کر دے۔ وہ اپنے بہتے آنسوؤں کے ساتھ ذوالنین کا ہاتھ پکڑ کر اسے رگڑ رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا یہ ہاتھ عام ہاتھوں سے بہت مختلف تھا، دیکھنے میں بھاری ہاتھ اس وقت بالکل محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور یہ بالکل شیشے کی طرح ہاتھ۔ انگلیوں میں بھی ایک عجیب سا تاثر تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی، جب ذوالنین کے چہرے پہ دوبارہ نظر پڑی تو پیلا ہو رہا تھا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ ڈاکٹر جزلان، ڈاکٹر جزلان، وہ چیخنے لگی۔ ذوالنین نے درد سے اپنے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھا اور دہاڑا۔ ہما ایک دم پیچھے ہوئی، اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو ہما ایک دم ٹھہر گئی۔ ذوالنین کی تو بلو جینس آنکھیں تھی، یہ آنکھ تھی، ایسا لگ رہا تھا ساری آگ اس کی آنکھوں میں سما گئی ہو۔ ذوالنین کو محسوس ہوا ہما آس پاس ہی ہے۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کی اور سر تکیے پہ ٹکا دیا۔ کیا کر رہی ہو ہما یہاں؟ ہما وہیں کھڑی رہی۔ پھر اس کی درد بھری آواز نے اسے مجبور کیا کہ وہ اس کے پاس جائے۔ وہ دوبارہ قریب آئی اور بولی، آپ کو کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت؟ میں ٹھیک ہوں۔ اب آواز خاصی بھاری تھی۔ ایک ڈاکٹر آپ کو ہاسپٹل نہیں لے کر جا رہا ہے، کہہ رہا ہے آپ کا علاج یہاں ہوگا۔ ذوالنین نے منہ ادھر کر لیا تاکہ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات نہ دیکھ لے۔ کون ڈاکٹر؟ ایک دم ہما کے کہنے پر چونک پڑا۔ آپ کا کزن جزلان۔ ذوالنین ایک دم سے آنکھیں کھول لی۔ دل کیا جزلان کا ریشہ ریشہ کر دے۔ درد کے باوجود اس کے دل کیا کہ سیدھا اٹھا اور اس کے وجود کو ہی ختم کرنے میں ایک سیکنڈ نہ لگائے۔ ہما نے دیکھا ذوالنین کی گردن کے پاس کوئی سوئی لگی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے ذوالنین؟ کوئی سوئی لگی ہے؟ اسے پتہ نہیں ہے، تبھی شاید اس کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ پڑھ کر سوئی کھینچی تو ایک دم ذوالنین اٹھ پڑا۔ اف! اس نے اپنی گردن پہ ہاتھ اور درد سے تقریباً چیخ پڑا۔ ہما نے دیکھا اس کی گردن میں سیاہ رنگ کی نمی نکلی۔ ذوالنین فوراً اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھا۔ تو درد میں تھا تو میں بھی کون سا سکون میں تھی۔ جزلان اندر آیا، دیکھا ہما واش روم کی طرف دیکھ رہی تھی جبکہ ذوالنین بستر پہ نہیں تھا۔ یہ کدھر گیا؟ واش روم میں۔ ان کے پیچھے کوئی سوئی لگی ہوئی تھی، اس کو کھینچنے سے ان کی گردن پر کالی نمی۔ کیا؟ وہ ایک دم حیران ہوا۔ اف! اگر ہما کو پتہ چل گیا کہ ذوالنین تو بس ختم کر دینا ہے۔ نہیں، خون ہوگا اور سوئی بستر پہ کہیں پڑی ہوگی، اس لیے تکلیف سے اٹھائے۔ آپ انہیں ہاسپٹل کیوں نہیں لے جاتے؟ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں زندہ کیسے رہ پاؤں گی؟ ہما کے منہ سے ادا ہونے والے لفظ جزلان کو کیا اندر سنگ میں جھکے ذوالنین کو بھی ساکت کر گئے۔ میں مزید صدمہ نہیں برداشت کر سکوں گی، پلیز ذوالنین کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ اندر دور سے فائق کمرے میں موجود پھولوں میں سے کنول کے کالے رنگ میں سے ایک عجیب تبدیلی ہوئی، جیسے اس پھول میں جان آ گئی ہو، بلکہ گرا ہوا کنول اونچا ہونے لگا۔ اس کی ہولناکی میں کمی آ گئی تھی۔ اگر ہما مزید بولتی تو اس کے پھول میں جان آ جاتی، لیکن ہما نے آگے سے کچھ نہیں کہا۔ آپ ریلیکس ہو جائے، اگر وہ واقعی معاملہ سیریس ہوگا تو میں لے کر جاؤں گا۔ ذوالنین آپ سے زیادہ مجھے قیمتی ہے، کیونکہ وہ میرا بھائی ہے اور وہ میرا دوست ہے۔ اس کے بعد تو میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی، نہ میری ماں ہے، نہ باپ، نہ نانی، نہ بہن بھائی، کوئی تو نہیں میرا۔ اب تو پوری دنیا ہی ذوالنین ذوالفقار ہے۔ محبوب کے دل سے زبان سے نکلنے والے الفاظ بے اختیار ہو رہے تھے، اور ایک بار پھر اس کنول میں توانائی آنے لگی۔ اس کی رنگت کی سیاہی ختم ہونے لگی تھی، اور اندر کھڑا ذوالنین ذوالفقار میں کمزوری کے باوجود ایک عجیب سی طاقت آ گئی تھی۔ اس کی پاکیزہ محبت پہ اتنی طاقت تھی جو اتنے کم دنوں میں ہما کے دل میں پہنچ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو ہلکی سی نمی اس کی گالوں سے پھسل گئی۔ وہ جن زادہ پہلی بار اپنی کامیابی پہ خوش بھی ہوا تھا اور رویا بھی تھا۔ ذوالنین دروازہ کھولو، ذوالنین تم ٹھیک ہو؟ جزلان کی آواز پر وہ اپنی نمی کو دیکھنے لگا، پاس پڑا، کیمیکل اٹھایا، اپنی گردن پہ گرایا۔ نمی رک گئی تھی جبکہ درد میں کمی ہو گئی تھی۔ اعصاب ڈھیلے ہوئے گہرا سانس لیتا ہوا وہ دوبارہ سنک پر جھکا اور وامٹ کرنے لگا۔ اس سے فارغ ہو کر اپنی آنکھوں کو دیکھنے میں جس میں آسمانی رنگ کہیں غائب ہو چکا تھا، وہ صرف تپش نے جگہ لے لی تھی۔ اس نے جیزی کو سگنل دیا اور جزلان سمجھ گیا۔ مس ہما، آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر جا سکتی ہیں؟
کیا پتہ وہ آپ کی وجہ سے باہر نہ آ رہا ہو۔ لیکن پر جزلان نے اپنی طاقت استعمال کر کے اسے باہر جانے پر مجبور کیا اور وہ باہر چلی گئی، اور ایک دم اس نے دروازہ بند کیا اور اندر آیا۔ دیکھے ذوالنورین اپنی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، یہ کس نے کیا ہے؟ یہ حالت اچھے خاصے بھلے تھے، ہما کے پاس جا کر اچانک کیا ہو گیا؟ ذوالنورین اپنا منہ صاف کیا، پتہ نہیں بات کر رہا تھا، عجیب سے جواب دے رہی تھی، اور میں جانتا تھا یہ ہما نہیں کہہ رہی۔ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا تھا؟ ابھی بھی بہت عجیب لگ رہی ہے، آواز اتنی زیادہ بھاری ہے کہ مجھے لگا ہما نے ڈر کر بھاگ جانا۔ اس کو ادھر کیوں لایا؟ اور تمہیں پتہ ہے میں ہوش میں نہیں تھا۔ وہ آنکھ برساتی نظروں سے جزلان کو دیکھ رہا تھا۔ ہما جب ہوتی تو آپ کو کہاں ہوش ہوتا ہے؟ وہ تو سب شراب سے بھی بھاری نکلی۔ بکواس مت کرو، وہ دہاڑا۔ اتنی مقدس لڑکی کو تم اتنی گھٹیا چیز سے کمپیئر کر رہے ہو؟ میرے پاس طاقت نہیں، ورنہ ابھی تمہاری گز بھر کی لمبی زبان کو کاٹ کر پھینک دیتا۔ خبردار، میرے لیے صرف ایک ہے، دا اوریجنل، جو اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے شاعر اور عاشق تو چاند کے ساتھ، موتی کے ساتھ، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، تو نے آج تک نہیں کیا۔ جزلان نے اس کو دیکھا، جو اب چلتا ہوا اپنے کمرے میں آیا اور بستر پہ بیٹھ گیا۔ کمزوری بہت زیادہ تھی، ایسی چیز تو بہت کامن، ہر کوئی بولتا ہے، ہر جگہ اویلیبل ہے، اور ہما تو ہما ہے، صرف میری، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں اور نہ ہی کوئی ہوگا۔ یہ سیب سے نکلے موتی، یہ چاند، یہ تاروں سے کمپیئر کرنا سب بیکار بات ہے۔ تم میرے لیے اس طرح ہو کہ یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، نو ڈاؤٹ، اور اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں میں سے ہما بھی تو ہے۔ اس کا کسی چیز سے کیا مقابلہ؟ وہ نعمت اللہ نے میری نظروں کے لیے دیدہ محبت تو کسی چیز سے کمپیئر کرنے کا نام ہی نہیں ہے۔ محبت تو اندھی گلی ہے جو ہزار کانٹوں کے باوجود بھی چلتے ہیں، ہزار خامی کے باوجود اسے قبول کرتے ہیں، اور مجھے اس لڑکی سے بے پناہ ہزار خامیوں کے باوجود بہت زیادہ محبت ہے۔ کمل اب کھڑا ہو چکا تھا، سیاہی ختم ہونے لگی تھی۔ دو دلوں کے ٹوٹ کر دینے والے اعتراف نے اس کمل کو اپنی اصلی رنگ بھر دیے تھے، اور اس کی ہولناکیاں ختم ہو رہی تھی، لیکن ابھی بھی کچھ باقی تھی۔ دوسرے عنوان کا اختتام۔ تیسرا عنوان ہے آشوب شقائق البحر۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کا سر جھکا ہوا تھا، وہ بالکل اسٹل تھی، جبکہ اس کے ہونٹ مسلسل جنبش ہو رہے تھے جیسے وہ کچھ پڑھ رہی ہو۔ آنکھیں رونے کے باعث اب بھی خاصی سرخ ہو گئی تھی، جیسے سارا خون سمٹ کر وہاں سما گیا ہو۔ محبت تو اسے سب سے تھی، لیکن اتنا تو ہما کو نہیں تڑپایا تھا۔ جب اس کے خونی رشتے سے بچھڑ گئے، وہ جانتی تھی بچھڑنے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے، لیکن ذوالنورین بھی وہ بن پانی مچھلی کی طرح ہو گئی، اور اسے لگا وہ سب سے قیمتی متاع کھو دے گی۔ کوئی ہلکی ٹھک ٹھک کرتا چلتا ہوا آیا، اور ہما نے سر اٹھایا تو لمبی اور خوبصورت سی کالے لمبے فراک میں کوئی ملبوس تھی، دیکھنے میں تو باہر کی کوئی لگ رہی تھی۔ آپ کون؟ وہ عجیب انداز میں مسکرائی، اور اس کی عجیب نظریں ہی ہما کو بے حد محسوس ہوئی۔ ذوالنورین کی کزن۔ اور تم کون ہو؟ ہما کو لگا یہ ڈاکٹر کے ساتھ دوسری کزن آئی ہوگی۔ اس نے سر ہلایا اور بولی، دوست ہوں میں ان کی۔ اوہ، کون سے نمبر والی؟ ہما نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور اپنے سینے پہ بازو باندھے ہوئے تھے، بڑی سی کنگ سائز والی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا مالکانہ انداز تھا، جیسے اس گھر کا ہو۔ جی کیا؟ وہ سمجھ چکی تھی، لیکن انجان بنتے ہوئے بولی، اسے پتہ نہیں کیوں اس سفید دودھیا جیسی سفید لڑکی سے الجھن سی محسوس ہوئی۔ یہاں جب ہم 2 سال پہلے آئے تھے تو ذوالنورین کی کوئی اور دوست تھی، پھر سال بعد جیزی آیا تھا تو کوئی اور تھی، اور یہ ذوالنورین واقعی اتنی کپڑے نہیں بدلتا جتنی گرل فرینڈز بدلتا ہے۔ اگر وہ ذوالنورین کو پتہ چلتا کہ اس کے کردار پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی تو پرمیز کی گردن مروڑ دیتا۔ اتنا تو اس کے دشمن گواہی دیتے ہیں کہ ذوالنورین جیسا سچا اور پکا کھرا مسلمان ہے۔ ہما کا چہرہ لال ہو گیا، جبکہ اس مٹھیاں بھیج گئی۔ میں ذوالنورین کی گرل فرینڈ نہیں ہوں، اور مجھے لگتا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ذوالنورین کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ اف، اتنا غصہ! وہ تو اس کی کزن تھی، زیادہ جانتی ہوگی، لیکن ذوالنورین جیسے کے لیے ایسے الفاظ! اف، اوہ، غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اچھا بھائی، گرل فرینڈ نہیں ہو، دوست تو تھی، کیونکہ میں نے خود دیکھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ تیزی سے بولی۔ اسے اپنی طبیعت کی سمجھ نہیں آئی، اتنا غصہ اس کو اپنے باپ پر بھی نہیں آیا۔ وہ دروازہ کھلا اور جزلان باہر نکلا۔ ہما تیزی سے اٹھی۔ وہ اب ٹھیک ہے نا؟ جزلان نے اسے نہیں جھٹکے سے پرمیز کو دیکھا جو ہما کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ اوہ گاڈ، اب تو ذوالنورین نے مار دینا ہے۔ ہاں آپ جائے، اندر لیٹا ہوا ہے، آپ کا ہی پوچھ رہا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اندر گھس پڑی، اور جزلان نے تیزی سے دروازہ بند کیا، غصے سے دیکھا۔ آپ ہما کے سامنے کیوں آئی ہیں؟ پرمیز کی آنکھیں لال ہو گئی اور سرخ ہونٹ سختی سے بھینچ گئے۔ تو یہ ہے وہ جو ذوالنورین ذوالفقار کو اپنا پتھر جیسا دل ہار بیٹھے۔
کیا کٹیلا لہجہ تھا پرمیز کا، جسے وہ ہما کو اپنے لہجے سے کاٹ ڈالنا چاہتی تھی۔ پرمیز ذوالنین نے منع کیا تھا، کوئی ایسا کام کرتی ہے جس گھر میں آپ کی انٹری بند ہو جائے۔ ذوالنین اور چاچو جب فیصلہ کرنے پہ آ جائیں تو دادا ابا اور کشف پھپھو بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ پرمیز کی آنکھوں میں ایک خون کی بوند، آنکھوں سے نکلے جزلام نرم پڑ گیا۔ اس عام سی انسان میں کیا ہے؟ اور ذوالنین کو پتہ بھی ہے یہ لا حاصل ہے، وہ کبھی بھی ہما کو حاصل نہیں کر سکتا، کوئی روکے یا نہ روکے، لیکن ایک جن اور انسان کا ڈفرینس سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ آپ کی بات سے میں کب انکار کر رہا ہوں؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس کو نرمی سے دیکھا۔ دیکھیے ذوالنین کا عشق بس میں نہیں تھا۔ کیوں بس میں نہیں تھا؟ وہ چیخ ہی تو پڑی۔ جزلان ڈر گیا، اب وہ آئے گا اور گردن دبوچے گا، اور ذوالنین کے ہاتھ تو اپنے اندر گھس جاتے تھے۔ آپ کو ایک کیمیکل دکھاتا ہوں، وہ پیئے، شاید ذوالنین کا دل آ جائے۔ پرمیز نے سر تیزی سے اٹھایا، چہرے پر روشنی پھوٹی۔ سچی؟ اس کو پینے سے ذوالنین میرا دیوانہ ہو جائے گا؟ تو پھر اٹھو۔ اب جزلان کو یہ جھوٹ مہنگا پڑ گیا، کیونکہ پرمیز کے ناخن حد درجہ بڑے تھے۔ جزلان نے دونوں طرف سے پھنسنا تھا۔ مجھے تیری اب ضرورت ہے، یہ مجھ کو اب پتہ چلا۔ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ اتنی خاموش تب ہوتی جب میں بہت زیادہ رونے کا دل چاہ رہا ہو، اور بہت زیادہ رونے سے مراد کی کوئی بات بہت دل کو لگی ہو۔ دل کو لگنے سے مراد کوئی بات تھی، اور وہ بات کیا ہے ہما؟ ہما اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی، بالکل خاموش تھی، جبکہ بستر پہ وہ نیم دراز ذوالنین کی تکلیف بھاپ گیا تھا۔ ہما نے پھر بھی اس کے کہنے پہ سر نہیں اٹھایا۔ کوئی بات نہیں ہے، فار گاڈ سیک ہما، مجھ سے تو چھپانا چھوڑ دو۔ ذوالنین نرمی سے بولا، اس کا نرم لہجہ ہما کو رونے پہ مجبور کرتا۔ آپ سے کچھ مانگوں گی تو کیا آپ مجھے دیں گے ذوالنین؟ پتہ نہیں وہ کیا سوچ کر بولی تھی۔ بولو ہما، کیا چاہیے تمہیں؟ ایسے کیوں بول رہی ہو؟ ادھر دیکھو۔ ہما نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھائی۔ ذوالنین کو جھٹکا لگا، تیزی سے اٹھا، ہما کا بازو پکڑا۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ ڈرپ کی سوئی چبھے گی، لیٹیے۔ ہما اس کے اٹھنے پر بوکھلا گئی۔ کیا ہوا ہے؟ روئی کیوں ہو؟ بتاؤ ہما، کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ اب اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں کہا کسی نے۔ تمہارے پاپا کا فون آیا تھا؟ نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ تیزی سے اونچی آواز میں بولی۔ اب ذوالنین خاموش ہو گیا۔ ذوالنین، میں امریکہ واپس جانا چاہتی ہوں۔ ہما کی اس بات پہ ذوالنین اب تیزی سے اٹھ چکا تھا۔ کیا ہوش میں تو ہو؟ ہما پہلے تو گھبرا گئی، پھر سنبھل کر بولی، جی پلیز، ہاں آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی اسکول کا۔ ہما اسٹاپ اٹ، مجھے بتاؤ کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ اب ذوالنین اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ یہ اسے ہوا کیا ہے؟ اچانک ذوالنین، آپ لیٹ جائیں، آپ کی طبیعت بھاڑ میں گئی طبیعت۔ ہما، مجھے بتاؤ کسی نے تمہیں کچھ ہوا کیا ہے؟ ذوالنین نے اپنا سر تھاما۔ ہما گڑبڑا گئی۔ ذوالنین، وہ ڈر ہی تو گئی تھی۔ ذوالنین اپنا سر گرایا۔ ذوالنین کا دل کیا اس درد اور تکلیف سے جان چھڑانے کے لیے خود کو مار دے۔ اتنا درد اس کے سر اور گردن میں۔ ٹھیک ہوں میں، تم جاؤ پھر امریکہ۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ پیکنگ کرو۔ ایک تو درد کے ساتھ دل میں تکلیف، اوپر سے بے پناہ غصے سے ذوالنین کو پھٹنے پہ مجبور کر دیا۔ ذوالنین پلیز سمجھے میری بات۔ ہما، میں اس وقت چاہتا ہوں آپ یہاں سے چلی جائے پلیز۔ ذوالنین پھر آنکھیں آگ رنگ کی ہو گئی تھی، وہ کروٹ لے چکا تھا۔ ہما کو لگا وہ بہت زیادہ ناراض ہو گیا، لیکن وہ اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ جو بھی اس کے ساتھ رہتا تھا وہ دور ہو جاتا تھا۔ اب وہ ذوالنین کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اب وہ کیسے بتاتی کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے؟ وہ لڑکی تو مغرب میں رہنے کے باوجود مشرق کی تربیت تھی، وہ اپنی تربیت پہ دھبا نہیں لگا سکتی تھی۔ میں کل آؤں گی، وہ اس کو کہتے ہوئے اٹھ پڑی، لیکن مڑی اور کچھ پڑھتے ہی ذوالنین کے سر پہ پھونکا تو ذوالنین کو 2 منٹ میں اپنا آپ پرسکون ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جان گیا وہ کیا پڑھ کر گئی ہے۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، دروازہ بند کر کے جو ہی آگے بڑھی، اس نے دیکھا ٹی وی آن تھا۔ اسے یاد پڑتا تھا صبح اس نے کوئی ٹی وی نہیں دیکھی تھی، ایک دم کھل کیسے گئی؟ ہر دن ہیکٹک ہوتا جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نانو کے بعد اس کی زندگی اتنی مشکل کیوں ہو جائے گی۔ تھکے ہوئے قدموں سے وہ چلتے ہوئے آگے آئی۔ اس نے دیکھا کوئی فلم لگی ہوئی تھی، اس نے بڑھ کر بند کرنے لگی، لیکن ٹی وی بند نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے دوبارہ بٹن دبایا، پھر بھی ٹی وی بند نہیں ہوئی۔ اس نے جھک کر دیکھا اور زور سے دبایا، پھر بھی آف نہیں ہوئی۔ جھلا کر پیچھے ہو کر اس نے پلگ اتارا، ٹی وی بند ہو گئی۔ پلگ کو پھینکنے پہ وہ صوفے پہ گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ کیا کرے اب؟ اچانک پناؤ بجنے کی آواز ایک دم فریز ہو گئی۔ اسے لگا کہیں دوسری ٹی وی تو نہیں آن۔ نانو اور اس کے کمرے میں تو کوئی ٹی وی نہیں تھا۔ پھر یہ آواز ایک عورت کی آواز ابھری جو درد میں تھی، اور لگا اس کی دنیا کی سب سے بڑی شے چھین لی ہو۔ آواز میں درد کے ساتھ ایک الگ ہی خوبصورتی تھی۔
We could you be revealing forever in the love you bring, and we could be wasted on you and not count it lost. پہلے لگا اس کا وہم ہے، لیکن ہر لائن میں آواز اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہمت کرتے اٹھی، آج تو پتہ کرے گی یہ ہو کیا رہا ہے۔ آواز کا تعاقب کرتے ہوئے چلتے ہوئے اس طرف آئی، اور وہ دروازہ اسے یاد پڑتا وہ کھلا تھا، اور جب بند کیا تھا تو کسی چیز نے اسے دھکا دیا تھا۔ ہاں کچھ ہے ضرور۔ تیزی سے چل کر اس نے دروازہ کھولا اور آواز کلیئر ہو گئی۔ نیچے بیسمنٹ تھا۔ فون پینٹ سے نکال کر اس نے ٹارچ آن کیا، تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے جانے لگی، لیکن مکڑی کے جالے نے اس کے قدم روک دیے۔ Like a fool in love, we are bound to make a scene. Our hearts bleed for you. Oh, our hearts bleed for you. Oh. اس نے سویٹر کو تھوڑا سا آگے کیا اور تیزی سے جالے کو توڑا۔ Our hearts bleed for you. We could burn down the days inside the light of your face. توڑتے وقت وہ آگے چلنے لگی جب پیر کسی چیز سے زور سے ٹکرایا اور وہ زور سے جا کر سیڑھیوں سے گری۔ ایک دم ہلکی سی روشنی بھی تھی، وہ بھی اس کے گرنے کے باعث غائب ہو گئی۔ ہما کا سر بڑی زور سے کسی چیز پہ لگا تھا اور اس درد اس کے جسم میں پھیلتا جا رہا تھا۔ اس نے کچھ فون تلاش کرنا چاہا لیکن کچھ مل نہیں پا رہا تھا۔ اپنے سر کو پکڑا تو اسے نمی محسوس ہوئی۔ اس کو اگنور کرتی اپنی دھندلائی آنکھوں اور اندھیرے سمیت ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی۔ And we could throw the years away and not regret the price we paid. Like fools in love, we are bound to make a scene. ذوالنین، پتہ نہیں کیوں ہر احساس میں وہ یاد آتا تھا جیسے وہ ذوالنین کو پکارے گی تو آ جائے، لیکن شاید آشوب کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ اس میں ذوالنین کی پکار بے معنی تھی۔ Our heart bleed for you. Oh, our heart bleed for you. Oh, our hearts bleed for you. جب ہاتھ کسی چیز پہ لگا تو اس نے اٹھایا تو صدا شکر اس کا فون ہی تھا۔ جلدی سے اس نے لائٹ آن کی۔ جب کسی نے اس کے بال کو زور سے کھینچے وہ چیخ پڑی، لیکن فون پہلے ہی کے مقابلے میں اس نے سختی سے پکڑے رکھا۔ کون ہو تم؟ You have loved a life that dead and gone, and filled our thirsty veins with blood and song. Our hearts bleed for you. Oh, our hearts bleed for you. Oh. ہما نے کاؤنٹر کو تھاما۔ وہ ذوالنین کو منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ ذوالنین، مجھے پتا ہے تم میری ہو، لیکن پھر کہوں گا میری بن جاؤ۔ آشوب شقائق البحر عام پھولوں کی طرح نہیں تھا، وہ کسی بھی انکشاف میں جلدی سے اپنے اصل میں نہیں آ سکتا تھا۔ اسے بہت سے لفظوں بہت سے اقرار کی ضرورت تھی جس سے اس کی بدشگونی ختم کر سکے۔ ذوالنین کو کہتے ہوئے سر میں شدید درد ہوا تھا، لیکن وہ آج کہہ دینا چاہتا تھا، اقرار کر دینا چاہتا تھا، لیکن جو لفظ ادا کر رہا تھا درد کا دائرہ بڑھتا جا رہا تھا، اور ہما پہلے لفظ پہ سنبھلتی مزید جب وہ مزید اسے شاکڈ کر دیتا۔ اور جزلان نے سر پہ ہاتھ مارا۔ یہ بھی دوسرا فائق ذوالفقار نکلا۔ ہما، آئی نو ایسا پرپوز کرنا پسند نہیں آیا ہوگا، بٹ ایک دفعہ ہاں کر دو مجھے۔ ہاں کے علاوہ ذوالنین نے اپنا سر پکڑا اور پھر سے تکلیف۔ ہما ایک دم نیچے ہوئی۔ ذوالنین اٹھے۔ کس نے کہا تھا آپ کو نیچے جھکنے کو؟ سر چکرا گیا نا آپ کا؟ اس نے کندھا پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ذوالنین کو جو وجود بھاری لگ رہا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ اس نے ہما کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگی جیسے پہلی بار وہ دیکھتے ہوئے جم گئی تھی، جس کی آنکھوں میں ایک ہپنوٹائزنگ فیلنگ تھی۔ ہما نے نظریں چرا لی کیونکہ وہ آنکھیں جواب طلب تھی۔ ایک دم فیصلہ۔ ذوالنین کو 1 مہینے سے زیادہ جانتی تھی، 1 مہینے میں محبت اور 1 ہی مہینے میں شادی کی آفر۔ شاید وہ خیال کی وجہ سے کر رہا ہے۔ میرا اکیلا رہنا بہت مشکل ہے اور میری چوٹ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا ہے، تبھی بولا ہوگا۔ ذوالنین آپ اٹھے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ تیزی سے بولا۔ کیوں؟ ہما کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ذوالنین ایک دم چپ ہو گیا۔ کیوں؟ وہ بھی آہستہ بولا۔ وہی پوچھ رہی ہوں، وجہ۔ اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ پہلے اٹھے پھر جواب دوں گی۔ جب اسے پتا تھا کہ ذوالنین جواب سنے بغیر نہیں اٹھے گا تو اسے بولنا پڑا، کیونکہ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا جواب دے۔ اور ابھی ذوالنین نے اسے کے پیار کا اظہار کر رہا تھا، اسے اپنانا چاہتا تھا۔ کیسے؟ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اگر وہ ہاں کر دے گی تو پھر ماما اور نانو کی طرح ذوالنین بھی اس کو چھوڑ کر چلے جائے گا، اور نہ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی کشمکش میں اس نے ذوالنین کو اٹھانے کی مدد کی اور پھر بٹھایا اور سونپ کی طرح
सूप की तरफ देखा। अब तक तो ठंडा हो चुका होगा। हुमा ने गहरा सांस लिया और मुड़कर दोबारा गर्म करने लगी। जुल्लान खांसने लगा। हुमा ने मुड़कर देखा, अब वो कोई लिक्विड ग्लास में डाल रहा था। वो अजीब से रंग का था। ये क्या पी रहे हैं आप? जुल्लान ने सर नहीं उठाया। जुल्लान, ये क्या है? ड्रिंक है, वो आहिस्तगी से बोला। कैसा ड्रिंक? वो अजीब और हैरत ज़दा नज़रों से देखते हुए बोली, जो ड्रिंक होता है जो पीते हैं सब। हुमा आगे से कुछ नहीं कहती। जुल्लान हंस पड़ा। पागल हो, ये जजनान लाया, अनार का जूस है, मुझे कमज़ोरी हो रही थी। वो मुस्कुराया। हुमा ने अपने मुंह पे हाथ फेरा। ये लो तुम भी पियो। नहीं। वो सूप निकाल कर लाई और इसके सामने रखा। चले पिए और बताए कैसा है, मेरी बात का जवाब दे दो। हुमा ने अपना लब काटा और तेज़ी से दिल धड़कने लगा। जुल्लान इसे ही देख रहा था कि अभी जवाब ज़रूरी है। नहीं सोच सकती हो, लेकिन आपके पास पूरे 4 घंटे हैं। वो अब चम्मच उठाकर एक सिप लेने लगा। इसे फ्लेवर पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर भी इसने पूरा पीना था क्योंकि ये हुमा ने बनाया है। जुल्लान, 4 घंटे? हुमा, तुम्हें कोई और पसंद है? वो पूछना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसे सपाट लहजे में बोला। हुमा ने घूरी दिखाई और चलते हुए इसके सामने चेयर पर बैठ गई। सूप कैसा है? वो टॉपिक बदल रही थी। जुल्लान ने इसे ऐसे देखा कि सीरियसली हुमा, जवाब दे भी दो, मुझे कुछ वक्त तो दे दें। कितना वक्त? मेरा ख्याल है आपके यहाँ कोई बड़ा नहीं जिनको आप बताएं और मशवरा करें। बोल भी दो, लेकिन जवाब में ना नहीं होना चाहिए। जुल्लान, ये कैसा प्रपोज़ल है? ज़बरदस्ती भी कहते हैं नहीं कर रहा, लेकिन जवाब अब एक ही होना चाहिए, वो है हाँ। वो इसे देख रही थी जो सूप पीने में ही मसरूफ़ था। ना कि रीज़न ज़रूर देना, फिर मुझे तुम्हें फ़काइल करने के लिए हार करवा लूँगा। आप क्यों? क्योंकि हुमा जुल्लान से और जुल्लान हुमा से। एंड ऑफ इट। मुझे 1 हफ़्ता दे दे। वो सर उठाकर बोली। 1 हफ़्ता किस लिए? सोचने के लिए जुल्लान। इंसान इतनी जल्दी नहीं फैसला कर सकता। ठीक है, अगर मुझे 1 हफ़्ता नहीं बल्कि 168 घंटे इंतज़ार करवाया जाएगा तो मैं हाँ में जवाब एक्सेप्ट करूँगा। वो इसे भी ऐसी नज़रों से देख रही थी। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जवाब मेरी पसंद का हो। हुमा हंस पड़ी। ये जुल्लान जुल्फ़िकार ही है न, लगता है बुखार दिमाग पर भी चढ़ गया है। हुमा ने इसका बाउल उठाया और मुड़कर देखा। परमेश अंदर दाखिल हुई थी और इस वक्त ग्रीन सिल्क मैक्सी में मलबूस थी। हमेशा की तरह इसके होंठ रंगे हुए थे और साथ में कल के मुकाबले में आज इसने गहरी समझी सा आईलाइनर लगाया हुआ था। जुल्लान ने मुड़कर नहीं देखा। इसकी तो नज़रें हुमा की तरफ थी। ओ, तुम अभी तक यहाँ हो कि अपनी दोस्त ही के साथ स्पेंड की? हेलो कज़न, सॉरी तुम्हारे पूछने वाली थी, लेकिन तुम्हारी दोस्त नहीं चाहती तुम्हें डिस्टर्ब करूँ। वो जुल्लान को हाथ लगाने लगी। जुल्लान तेज़ी से पीछे हुआ और मुड़ा। इसने परमेश को सपाट नज़रों से देखा। इसमें वो जुल्लान की आंखों में गुस्सा एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन जुल्लान ने इसलिए कंट्रोल किया था। एक तो इसकी तबीयत ख़राब थी, दूसरा हुमा के सामने वो ज़ाहिर नहीं कर सकता कि कोई बात नहीं। परमेश और हुमा अभी आई है। अलबत्ता लहजा खासा काटदार था। हुमा का तो चेहरा ही धुआं धुआं हो गया। जुल्लान, मैं शहर जा रही हूँ इंटीरियर डिज़ाइंस देखने, क्या मुझे आपकी गाड़ी मिल सकती है? हुमा ने झिझकते हुए पूछा। जुल्लान मुड़ा। मैं भी चलता हूँ। नहीं, आप रेस्ट करें। अगर आप नहीं देना चाहते तो मैं कुछ और इंतज़ाम कर लूँगी। किसी गाड़ी ठीक करवाने वाले को भी ढूंढना है। मैं कर देता हूँ और मैं चलूँगा, तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकता। जुल्लान ने नफ़ी में तेज़ी से सर हिलाया। परमेश को अपना सख्त इग्नोर होना सख्त बुरा लगा। दिल किया इसी के सामने हुमा को शूट कर दे। वो मुड़कर फ्रिज की तरफ बढ़ी। नहीं जुल्लान, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम राइट कैसे ड्राइव करोगी? जुल्लान, मैंने लेफ़्ट और राइट की ड्राइविंग क्लासेस ली है। आप गाड़ी नहीं देना चाहते तो ठीक है। जुल्लान को नाचार मानना पड़ा। मेरे कमरे की स्टैंड में से 4 चाबियाँ पड़ी है। मैं कहता हूँ तुम रेंज रोवर ले जाओ, बाकी छोटी गाड़ियाँ हैं, एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। हुमा ने इसको देखा, फिर मुस्कुराहट दबाती चल पड़ी। जुल्लान, मैं आस्टन मार्टिन लूँगी। वो पीछे से आवाज़ देते हुए चल पड़ी। जुल्लान मुस्कुराया और परमेश ने ज़ोर से फ्रिज बंद किया। जुल्लान ने तेज़ी से इसकी तरफ देखा। वाह, इसको छूने की इजाज़त है, इसको गाड़ियाँ दी जा रही है और इसकी परवाह की जा रही है। जुल्लान ने आंखों को कंट्रोल किया और लब सख्ती से दबाए। हाँ बोलो जुल्लान, मुझ पे कैसे पीछे बिदक उठे? और तुम? हुमा के लिए तो एक इंच नहीं हिले। हो गई तुम्हारी बकवास। परमेश, पूछ सकता हूँ हुमा के सामने आने का मकसद? सपाट लहजा। मेरा जवाब दो पहले। मैं दुनिया जहाँ की औरतों पे हराम हूँ सिवाय हुमा के। बस मिल गया जवाब। वो मजबूती से बोला। वो तुम्हारी बीवी नहीं है, इसने गुर्रा कर कहा। मोहब्बत तो है, और मेरी बीवी भी जल्द बन जाएगी। ख्वाब देखते रहना जुल्लान, मामू की तरह। अब जुल्लान को गुस्सा आ गया। मेरा इनसे कोई मुकाबला नहीं है, मत लिया करो नाम उनका। वो तो इनकी मोहब्बत की निशानी से इश्क क्यों है तुम्हें? जुल्लान कुछ कहने लगा जब हुमा अंदर आई। आस्टन मार्टिन की चाबी नहीं मिली तो रेंज रोवर लेनी पड़ी। मेरा ख्याल है शायद जैजी ले गया होगा। जुल्लान इसकी तरफ देखते हुए बोला। आपका चेहरा फिर लाल हो रहा है। आए जब तक आपको रूम में
रूम में सेटल नहीं करवा लेती। वो आगे बढ़कर जुल्लैन को हाथ पकड़ने लगी, पर मैं इसको नज़रें फेरनी पड़ी, वरना इसने हाथ में शीशे का ग्रिप जो उसमें पकड़ा हुआ था सीधी हुमा के सर पर मारती। मैं तुम्हें बाहर छोड़ रहा हूँ। हरगिज़ नहीं, वो टपट कर बोली। आपकी दवाइयाँ कहाँ हैं? मुझे लगता है आपकी कज़न कोई बहुत ही बेकार डॉक्टर है। मैं कोई शहर से लाती हूँ डॉक्टर आपके लिए। आपका चेहरा इतना लाल हो गया है, ऊपर से आपकी आंखें भी ऐसा लग रहा है रोने वाली हो रही है। परवाह भी करती हो और हाँ करने में भी हिचकिचाती हो, जुल्लैन ने कहा तो मुड़ी और एक हाथ में चाबी, दूसरे हाथ में जुल्लैन का हाथ इसने आहिस्तगी से छोड़ दिया। दिल में कहा, परवाह करती हूँ इसलिए तो हाँ करने से हिचकिचा रही हूँ। जुल्लैन ने इसे देखा। क्या हुआ? हुमा ने सर नफ़ी में हिलाया। चले लेटिए, मैं चलती हूँ और ड्राइव एहतियात से करूँगी। जुल्लैन ने सर इस बात में हिलाया। करनी भी चाहिए क्योंकि मुझे कार की नहीं तुम्हारी परवाह है, वो मुस्कुराते हुए बोला। और हुमा के दिल में कुछ हुआ। फाइक के कमरे में मौजूद शक़ाइक़ुल बहर खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आशोक इसी पे भारी हो गया। हुमा शॉपिंग कर रही थी। इसकी नज़र डेकोरेशन पे पड़े एक ग्लोब पर पड़ी। इस ग्लोब को देखने लगी। इसमें एक वाइट परी को लेके काली ड्रेस में मलबूस शायद जिन ने पकड़ा हुआ था। इस पर नीले रंगों का स्टार्स गिर रहे थे। ये चीज़ हुमा को बड़ी अट्रैक्ट की थी। ऐसा लग रहा था जैसे बेहोश परी वो है, जबकि जिन जुल्लैन ही है। जुल्लैन और जिन, कितनी अजीब बात है। इसने ग्लोब खरीदने के लिए उठाया और बास्केट में रखा। फिर इसी तरह शॉपिंग करते हुए इसका टकराव हुआ। देखा तो वजदान खड़ा था। अरे हुमा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हुमा ने देखा तो हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, बस ऐसे ही मैं और जुल्लैन स्कूल खोलने के लिए इसको डेक्योर के लिए कुछ चीज़ें ख़रीद रही हूँ। वजदान ज़रा इस बात में हिलाया। राइट, जुल्लैन किधर है? जुल्लैन तो मरी में है। मैं आई हूँ। अकेले कैसे? वह हैरत से बोला। हुमा हंस पड़ी। नहीं, जुल्लैन साहब ने चाबी दे दी। वो मुस्कुराते हुए चाबी लहराते हुए बोली, अच्छा बड़ा दिल निकला आपके मामले में, वरना खासा कंजूस है। नहीं भाई, बहुत अच्छा है मेरा दोस्त। वो पहली दोस्त देखी जो अपने दोस्त की बुराई नहीं करती। वो इसके साथ चलते हुए बोला, मुझे अभी तक इसकी बुराई नज़र नहीं आई। अगर है भी तो मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती, क्योंकि अगर इसकी अच्छाई हर चीज़ पे भारी है, वो इतना साफ दिल का है कि मैं कभी खुद सोच में पड़ जाती हूँ कि इंसान इतना साफ दिल का हो सकता है। किसी की भी बुराई किसके लिए? गलत जुमला मैंने आज तक नहीं सुना। खैर, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? बस अम्मी के साथ आया हूँ, आइए आपको मिलवा दूँ। वो मुस्कुराते हुए इसे सुन रहा था जब हुमा के कहने पर बोला, आई ना, वो सामने खड़ी है, मगर मैं आइए, इन्हें अच्छा लगेगा। हुमा राज़ी हो गई। फिर वजदान इसे आंटी से मिलवाने लगा और वो भी हुमा को देखकर मुस्कुराई और प्यार से मिलने लगी। माशाल्लाह, कितनी प्यारी हो तुम, जुल्लैन की दोस्त हो। वैसे वो आता है, लेकिन तुम्हारा जिक्र नहीं किया इसने। एक्चुअली अम्मी, जुल्लैन ने आपसे जूता नहीं खाना था ना, वजदान शरारत से बोला। तो वो दोनों हंस पड़े। किसी ने इनकी फ़ोटो खींची और सीधा जुल्लैन को भेजी। जुल्लैन जजलान से ड्रिप लगवा रहा था। फ़ोन पर बज़ होने से उसने फ़ोन उठाकर देखा फिर इसके माथे पे शिकन आई। इसने सीधा फ़ोन मिलाया और उधर वजदान इन सब से हंस कर बात कर रहा था। अचानक कॉल पे चौंका तो देखा हुमा को। बोला, शैतान का नाम लिया, शैतान की कॉल आ गई। हुमा मुस्कुराई। हेलो, किधर हो? अम्मी के साथ आया हूँ शॉपिंग के लिए। अच्छा, हाँ, हुमा भी साथ मिल गई। तुम्हारा पूछा तो तुम्हारी तबीयत का बता रही थी। सब ठीक है ना? वैसा कभी ऐसा नहीं हुआ? जुल्लैन के असाब ढीले पड़े। हाँ, बस अचानक हो जाया करती हैं, क्या करे, अब तुम इंसान ही बीमार हो गए। वो मुस्कुराया। हाँ, वैसे तुम लोगों का भी बीमार बनने का हक बनता है। आहिस्ता हुमा खड़ी हो गई। उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जानता हूँ, वैसे मैं मिलने आऊँ तुमसे? कोई ज़रूरत नहीं, आंटी को इसकी कंपनी तो, और दिमाग में हमेशा ये बात रखना, वो जुल्लैन की है। ओके जुल्लैन साहब, सर पे सल्यूट मारते हुए वो बोला और जुल्लैन ने फ़ोन बंद कर दिया। वजदान और इसकी अम्मी ने खाने पे बुलाया। इसने फिर कभी का कहकर इनसे मिलने लगी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। वो मुस्कुरा कर इनसे अलग हुई। मुझे भी। अगर जुल्लैन ना लेकर आए तो तुम आ जाना। जी ज़रूर। वो वजदान को भी वो मुस्कुरा कर खुदा हाफिज़ कहने लगे और मुड़ी थी तो वो बोला, वो जुल्लैन के लिए रास्ते में अनार का जूस ले लीजिएगा, फ्रेश। पागल है वो इसके लिए। अच्छा, वैसे उन्होंने कभी बताया नहीं, वो एक्चुअली जब भी बीमार होता है तो वो हमेशा इसकी ज़रूरत महसूस करता है। श्योर, थैंक यू सो मच। वो कार की तरफ बढ़ी और फिर बैठ गई। जुलाई 1993। कार जुल्फ़िकार हाउस को पार करती सीधा ब्लैक कॉटेज पे रुकी, जिधर नेम प्लेट पे शाह हाउस लिखा हुआ था। कार से सबसे पहले वही
चुलबुली सी लड़की अपनी ब्राउन स्कर्ट, ब्लैक शिफॉन टी शर्ट और ब्लैक हैट पहने अपने बैग में एक छोटी सी सफ़ेद बिल्ली पकड़ते हुए बाहर आई। आंखों से शौक सी रिवाइंड ग्लासेस उतार कर अपनी बबल गम चबाती घर का जायज़ा लिया, जबकि साथ वाले दरवाजे में ब्लू शलवार सूट में इसकी अम्मी ताहिरा और फ्रंट सीट पर ग्रेसफुल से फ़हीम शाह निकले थे। वो अभी भी एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आए थे, सामान तो पहले से ही शिफ्ट करवा चुके थे। बस जैसे ही शफक के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी और इस वक्त मरी के अपने ही कॉटेज में मौजूद थे। डैडी, इतना खूबसूरत घर है आपका, आपने मुझे बताया ही नहीं। शफक इनके साथ लग गई। वो हंसते हुए इसके गिर्द बाजू फैलाए हुए बोली, आई टोल्ड यू माई चाइल्ड, ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन तुम मान ही नहीं रही थी। सी, आई लव इट, लंदन इज़ बोरिंग, इसने नाक चढ़ा कर कहा। तो तुम जिधर भी जाती हो इस जगह की होकर रह जाती हो, मिसेस फ़हीम ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, क्योंकि हर जगह एक से बढ़कर एक होती है, तो मैं कहे बगैर रहती ही नहीं। क्यों बाबा? बाबा हंस पड़े और इसके सर पर प्यार किया। वो देख रही थी। अचानक से इसकी बिल्ली जम लगाकर पीछे चल पड़ी। ओ जेनी, रुको, मैं इसे लाई बाबा। वो भागी इसकी तरफ, वो बिल्ली रोड की तरफ भागी। उफ, तुम्हें क्या हुआ? वो तेज़ी से अपनी स्कर्ट को ऊपर करती तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ रही थी जब इसकी बिल्ली रुक गई और फिर अचानक चलते हुए सीधा जॉगिंग करते शख्स से टकराई। इसका सर चकरा गया। इसने अपना सर पकड़े और गुस्से से देखा। वॉच, वेयर आर यू गोइंग? सामने खड़ा खूबसूरत शख्स इसको देख कर वो रुक गई। पाई की आंखें बड़ी हैरत और दिलचस्पी से इसको देख रही थी। ओ, तो गोरी आई है। वो आईब्रो उठाकर इसे देखने लगी। आप भाग ऐसे रही हैं जैसे कोई ओलंपिक रेस थी। खैरियत तो है? और आप भी क्यों भाग रहे थे? ओलंपिक में क्या आप भी तो नहीं शामिल थे? वो घूर कर बोली तो वो हंस पड़ा। ओ, मैं तो जॉगिंग कर रहा था। आप कर रही है तो पहली लड़की देखी स्कर्ट और मेकअप से भरपूर, क्या नया फैशन आ गया है? तौबा। वो अपनी बिल्ली उठाने लगी, फिर साइड पे हो गई। अरे जैनी, क्या हुआ? नाराज़ तो नहीं हो गई? वो खड़ा शख्स हंस पड़ा। बिल्लियाँ भी नाराज़ होती है क्या? आपसे बात की मैंने, जाए जॉगिंग करें। वो खफगी से इसे देख कर कहने लगी, वैसे आपसे भी बात की जा सकती है, आपका नाम पूछ सकता हूँ? वो कुछ नहीं बोली, बस बिल्ली को हाथ लगाने लगी और फिर दूर हो गई। अरे, इसे क्या हुआ? फाइक ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। वो बिल्ली इसको देखते ही इसके पास आ गई। शफक का मुंह खुल गया। ये कैसे आपके पास आ गई? ये मेरे अलावा किसी के पास नहीं आती थी। बस मेरी खूबसूरती का कमाल है शायद ब्यूटियन। मैं फ़ाइक जुल्फ़िकार, ये सामने जुल्फ़िकार हाउस में रहता हूँ और आप पहले मेरी बिल्ली थे। मुझे अच्छा नहीं लगता वो किसी के करीब आए। ओहो, ये लो मियाऊं, आपकी फ्रेंड से बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो इसे पकड़ाने लगा। वो पकड़ चुकी थी। अब बताएं अपना नाम। मेरा नाम जानकर क्या करेंगे? जान पहचान बढ़ाऊंगा। शफक, मिसेस ताहिरा की दूर तक की आवाज़ आई। ओ नो अम्मी। ओ शफक, आप वहाँ रहती हैं? नाइस टू मीट यू मिस नेबर। वो मुस्कुरा कर कहता मुड़ गया और शफक इसको जाता हुआ देखने लगी। ये इतना खूबसूरत बंदा इसका नेबर है। फिर जब इसकी अम्मी की आवाज़ आई तो सर झटकते हुए मुड़ी। ये थी पहली मुलाकात थी जिसको बाद में ही शफक ने दुआ की थी, काश ये मुलाकात कभी ना होती। वो काफ़ी हद तक शॉपिंग कर चुकी थी। अब इसे कहाँ जाना था? वो लब दबाए स्टेयरिंग थामे बैठी सोच रही थी। याद आया जुल्नैन के लिए जूस के साथ कुछ लेना था। वो चलाने लगी जब अचानक इसने किसी औरत को सामने से जाते हुए देखा। वो नानू से मुशाबहत रख रही थी। इसने आंखें सुकेड़ कर इसने देखा वो औरत पागलों की तरह किसी के पास जा रही थी। वो किसी को रोक रही थी। हुमा ने मज़ीद आंखें सुकेड़ी तो वो देखा तो वो नानू थी, लेकिन वो इन जैसी क्यों होगी? वो तो है ही नहीं इस दुनिया में। इसकी आंखों में नमी साफ करते हुए वो कार स्टार्ट कर चुकी थी और कार को आगे बढ़ाने लगी जब वो औरत सामने आ गई। हुमा को ब्रेक लगानी पड़ी। इसका दिल रुक सा गया था। वो नानू ही थी। बात सुने, मेरी बेटी और नवासी गायब हो गई है। आप प्लीज़ उन्हें ढूंढ ले प्लीज़। नानू शीशे के पास जाते हुए हुमा को कहा और हुमा का चेहरा सफ़ेद हो गया। इसको लगा पूरी दुनिया ठहर सी गई थी। नानू की बात सुनने में इन्हें खो चुकी थी। वो मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई है। प्लीज़ बात सुने, मेरी नवासी जितनी होगी प्लीज़। वो शीशी खटखटा रही थी और हुमा ने तेज़ी से दरवाज़ा खोला और नानू के गले लग गई। नानू आप ज़िंदा हैं नानू? ये सच, प्लीज़ काश ये सच हो जाए नानू। ओ माय अल्लाह, क्या ख्वाब था?
کیا یہ پہلے خواب کی طرح تھا؟ میری نانو، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کون سی نیکی تھی کہ اسے اس کی نانو لوٹا دی تھی۔ ذوالنین آخری ٹیکا لگا کر اب خود کو بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس نے پھر نماز پڑھی۔ اس کے بعد اب درخت پہ ایسا بیٹھا ہوا چاند کو تک رہا تھا کہ اچانک اس کے فون میں بجا۔ ہما کی کال تھی۔ اس نے کان سے لگایا، فون اٹھایا۔ کہاں ہو؟ میں پریشان ہوں، ٹھیک تو ہو؟ اتنی دیر ذوالنین، ہما کی آواز بھر آئی۔ وہ الرٹ ہو گیا۔ ہما، کیا ہوا؟ ٹھیک ہو نا؟ ذوالنین، نانو۔ ذوالنین حیرت سے فون کو دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہی ہوں ہما؟ میں وہاں آ جاؤں؟ بولو تو صحیح۔ ذوالنین، نانو زندہ ہے۔ ذوالنین کو اس کی بات پہ گہرا جھٹکا لگا۔ وہ میرے پاس ہے ذوالنین، وہ نانو ہے، میری نانو زندہ ہے میری کل۔ ذوالنین، آپ کچھ تو یاد کریں۔ ہما نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے پلیز شفق سے ملا دے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ وہ روتے ہوئے ہما کے سامنے کہہ رہی تھی۔ ذوالنین ان کو دیکھ رہا تھا۔ واقعی میں انہیں کچھ یاد نہیں تھا سوائے شفق کے، ان کے 6 سال کی نواسی ہما۔ ذوالنین نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہما موڑی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی، جبکہ چہرہ سرخ ترین ہوا تھا۔ وہ بہت اپسیٹ تھی، لیکن ذوالنین کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر چکر کیا ہے۔ تم انہیں یہ پلاؤ اور کمرے میں لٹا دو، فی الحال یہ بہت زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی ہے، اور تم بھی، اس ٹائم کوئی فائدہ نہیں ہے، ان سے کچھ پوچھ گچھ کرو۔ اس پر ذوالنین، انہیں ماما یاد ہے؟ ہما بالکل رونے والی ہو گئی۔ اچھی بات ہے نا، اور دیکھو تم بھی تو یاد ہو انہیں، بس ٹائمنگ خراب ہے ان کی۔ وہ اس کی بات مانتے ہوئے انہیں نیند کی گولیاں کھلا چکی تھی اور انہیں کمرے میں لٹا کر باہر آئی تو ذوالنین صوفے پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہما کو شرمندگی ہوئی، ایک تو اس کی طبیعت بھی خراب تھی، اوپر سے وہ پریشانی میں بلا کر تنگ بھی کیا، اب وہ بیٹھا اس کی خاطر ویٹ کر رہا ہے۔ واقعی دوستی ایسی ہوتی ہے، یہ شاید اس دوستی میں محبت بھی تھی جسے یہ سب کروا رہی تھی۔ آ جاؤ، سوچ میں کیوں ڈوبی ہو؟ ذوالنین کی آواز پہ اس نے سر اٹھایا اور پھر قدم بڑھا کر کچن کی طرف بڑھی اور فریج کی طرف جھکی۔ دیکھا کوئی انار پڑا ہو۔ وہ جوس تو نہیں لے سکی، لیکن بنا تو سکتی ہے، لیکن جب ڈھونڈ کر اسے انار مل گیا تو مڑی۔ ذوالنین کھڑا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ ہلے سے مسکرا کر پوچھنے لگا۔ بس ایسے ہی، گھر میں تم آئے ہو اتنی دیر سے پوچھا ہی نہیں۔ وہ ہنس پڑا۔ چلو کچھ خیال تو آیا میرا۔ ویسے یار یہ کوئی فلمی سین نہیں ہو گیا؟ کیا مطلب؟ وہ انار کو چھری سے 2 حصوں میں کرنے لگی، لیکن اس کی بات پر اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوئی۔ ارے یار دیکھو، نانو کی ڈیتھ، پھر ان کا اچانک آ جانا، انہیں صرف 19-18 سال کی پرانی یادداشت، تمہیں کچھ فشی نہیں لگ رہا؟ تم خود ان کی میت کو غسل کروایا تھا، ان کی موت کی تصدیق کی تھی۔ ہما خاموش ہو گئی، پھر انار کاٹ کر بولی، کیونکہ بہت سے راز میں یہ بھی ایک راز کی بات ہے۔ نانو سے پہلے مجھے سارے راز پتہ چل نہیں جاتے تو یہ مسٹری ہی رہے گی۔ ذوالنین چونک پڑا۔ کیا مطلب یہ کہ ذوالنین، جب تک ہم پہلا صفحہ کی کتاب نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کہانی کیسے پتہ چلے گی؟ اگر ہم کوئی کتاب کھولتے اور بیچ سے پڑھنا شروع کر دیتے تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون ہے اور یہ کیسے ہوا۔ مگر جب ہم پہلا صفحہ شروع کر کے بیچ میں آتے ہیں تو اس میں سے بھی چھپے ہر راز کو جان لیتے ہیں۔ ہما گل سمجھدار ہو گئی۔ زندگی آپ کو سمجھدار کر دیتی ہے، کوئی بے وقوف نہیں ہوتا، بس خود کو سنبھالنے میں وقت لگا دیتا ہے۔ اب لگ رہا ہے میں کسی ماہر نفسیات سے بات کر رہا ہوں۔ ذوالنین، فائق نامی کسی شخص کو جانتے ہو؟ اب اس بات پہ ذوالنین کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی اور نیلی آنکھوں کی جگہ ایک الگ رنگ نے لے لی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں پاپ میوزک لگائے، چہرے پہ ماسک لگائے، اپنے پیر پہ نیل پینٹ لگا رہی تھی۔ اسے مری آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ 1 ہفتے سے ساری پرجوشی ہوا میں چلی گئی تھی۔ اب وہ بہت بور ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی امی کو کہا تھا کہ مری دیکھنا چاہتی ہے تو انہوں نے کہا دیکھ لینا، اب تو ادھر ہی رہنا ہے۔ جدھر کا بھی کہتی امی بات کا ٹال کر اسے چپ کروا دیتی۔ وہ اب بوریت مٹانے کے لیے نیل پالش کا رنگ تبدیل کرتے ماسک لگائے بیٹھی تھی، مائیکل جیکسن کو سن رہی تھی، جب اچانک اس کو فون بز ہوا۔ اس نے سامنے پڑا چپس کا باؤل میں سے ہاتھ ڈال کر چپ نکال کر اپنے منہ میں ڈالے اور پھر فون کو دیکھا تو کسی کا نان میسج تھا۔ لکنگ اسکیری، بہت ڈراؤنی لگ رہی ہو۔ اس نے میسج پڑھا اور ماتھے پہ بل آ گئے۔ دونوں اتنے دنوں سے میسج آ رہے تھے، اس کا بس حلیہ بتاتا رہتا، آج اچھی لگ رہی ہو، آج کچھ زیادہ اچھی لگ رہی ہو، آج بس ٹھیک لگ رہی ہو۔ یہ میسج 3 دن سے آ رہے تھے۔ وہ چڑ گئی۔ آج اس نے اس نمبر پہ کال کرنے کا سوچنے کا دم کر لیا۔ کال ملائی، فوراً ایک ہی بیل پہ فون اٹھا لیا گیا، جیسے اسی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہے مس کیری؟
तुम कौन हो और बार बार मुझे मैसेजेस क्यों भेज रहे हो? वो तेज़ी से बोले, अरे यार आपका नेबर हूँ, भूल गई, वही टॉल एंड हैंडसम फाइक जुल्फ़िकार। इससे फ़ोन गिरते गिरते रह गया। वाकई में टॉल एंड हैंडसम इसे क्यों बात करने की कोशिश कर रहा था। हेलो, बंद तो नहीं कर गई? हेलो, इसकी आवाज़ पे वो दोबारा इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। नहीं बंद किया मैंने, वैसे आपको मेरा नंबर कैसे मिला? आपकी मियाँऊ ने दिया क्या? हाँ, जब मैंने इसे पकड़ा था तो इसमें मैंने चुपके से पूछ लिया था, अपनी दोस्त का नंबर दे दे, इसने बता दिया। वो पहले मुंह खोले सुनते रही, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। तौबा है, कम बोंगिया मारा करे आप लंदन से आई है ना? यप। उर्दू खासी साफ़ और अच्छी है आपकी। मेरी अम्मी मुझसे उर्दू में ही बात करती है और मुझे भी मजबूर करती है कि मैं इन्हें जवाब उर्दू में ही दूँ। इनका कहना है कि हमें अपनी ज़बान भूलनी नहीं चाहिए। वेल बोरिंग। वो हंस पड़ा। ये मास्क किस खुशी में लगाया है? इसने अपने कमरे के इर्द गिर्द देखा, फिर खिड़की की तरफ बढ़ी। एक बात तो बताए, आप मेरे घर के पास तो नहीं खड़े हुए या फिर मेरे कमरे में कैमरे लगवाए हुए हो? ओह गॉड, अगर ऐसा है तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी। वो क्या कहा लगा कर हंस पड़ा। और गुस्सा भी कितना स्वीट तरीके से करती हैं आप। हंसे मत, बताएं, अभी पहुंच जाऊंगी आपके इस घर में और आपको अपनी हील से पीटूंगी। हाय, ऐसा गज़ब मत कीजिएगा। एक तो आपका चेहरा देख कर मेरा हार्ट फेल हो जाना है और दूसरी जूते पड़ गई तो मैं पक्का शहीद। देखिए, मेरे अम्मी अबू का इकलौता तो नहीं मगर लाडला बेटा हूँ, इनका ख्याल कर लीजिएगा। उफ़ उफ़, अब खबरदार नज़र रखिए मेरे पर। अम्मी को बताऊंगी और देखना मेरी अम्मी आपको हश्र कर देंगी। यार, आप पहली ही कॉल पर इतना गुस्सा हो गई। मैं तो आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मगर मैं नहीं करना चाहती आपसे। मेरे पास ऑलरेडी बहुत से दोस्त हैं। इसने झूठ कहा। लंदन में क्या, ज़िंदगी में इसके एक दोस्त नहीं बना सकी, सारी ज़िंदगी भी बुली होती रही। इसने तन्हाई में म्यूज़िक को अपना साथी बना लिया था। इसी दोस्तों में से एक और दोस्त को भी ऐड कर लीजिएगा, अच्छा दोस्त साबित होगा। वाह, पहले ही कॉल में दोस्ती, खासे छिछोरे नहीं हैं आप। इसने आईने में से अपने आप को देखा और मास्क को पील करने लगी। आपकी अम्मी ने वाकई आपको सही हमारी वाली उर्दू सिखाई है, मगर दोस्ती तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज कहीं भी हो जाती है, एक दिन में एक मुलाकात में हो जाती है। ऐसी भी बात नहीं। अब्बू के साथ मिलकर कोई भी किताब पढ़ते, इसे डिस्कस करते, इसलिए मेरी इतनी बहस मुबाहिसे वाले स्टाइल से इम्प्रेस होकर बाबा ने मेरा स्कूल में एडमिशन करवा रहे। और आपकी दूसरी बात, वो तो एज फेलो होते हैं। मैं अंकल से दोस्ती करने से रही। वो एक हाथ से मास्क को पील कर रही थी। हाय अंकल, आपको 27 साल का लड़का अंकल लगता है। 9 साल बड़े हैं आप मुझसे, मैं 18 की हूँ। 9 साल बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी दोस्ती करने की कोई उम्र नहीं होती। मेरे से दोस्ती करके क्या मिलेगा? शफक, अम्मी की आवाज़ पर उछल पड़ी। इसने जल्दी से फ़ोन बंद किया और बेड पर फेंका। 3 मिनट बाद अम्मी इसके कमरे में मौजूद थी। किससे बात कर रही थी? वो इन्हें देखने लगी, फिर बोली, नहीं, किसी से भी नहीं। आपको वहम होगा, मुझे तुम्हारी आवाज़ें आ रही थी शफक। अम्मी खुद से बोलती ही रहती हूँ, आप हर वक्त जेम्स बॉन्ड्स बनी रहती हैं। मैं बोर हो रही हूँ, मुझे कहीं घुमाए फिराए। ये क्या कैद कर दिया है? एक जगह भी टिक जाया करो शफक। मॉम, आई एम बोर ना। ठीक है, तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ। एक नया गोल्फ सेंटर खुला है, वहाँ ले जाएंगे तुम्हें। जुल्नैन इसे देखता रहा, फिर बोला, कौन फाइक? आवाज़ सपाट थी। वो जो कोई भी है, इसका मेरी माँ से ताल्लुक़ है और मैं पता करवा कर रहूँगी। अब जुल्नैन एकदम हैरानगी के समंदर में डूब गया। इसे कैसे पता चला कि इन्होंने तो नहीं बताया? कुछ तो है जो जुल्नैन को नहीं बताएगी। माँ, तुम्हें कैसे पता चला? वो अब जूसर से इसका जूस बना चुकी थी, फिर स्ट्रॉ निकाल कर इसे दिया। ये लो। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे ये बहुत पसंद है। वो मुस्कुराई। मेरा भी फेवरेट है, लेकिन अम्मी को नहीं पसंद था तो मैंने भी अम्मी के बाद से पीना छोड़ दिया था। जुल्नैन पीने लगा और रख दिया। नहीं, अब तो मैं भी नहीं पीऊँगा जब तक तुम नहीं पियोगी। वह हंस पड़ी। मोहतरमा, हंसे मत। इस चक्कर में ये मत भूल जाइएगा प्रपोज़ल के बारे में। अब आपके पास 6 दिन है और जवाब हाँ। अब उमा संजीदा हो गई। जुल्नैन की हाँ ज़रूरी है, हाँ के अलावा कोई जवाब बना तो नहीं चाहिए। मैं किसी को नहीं करती पसंद। वो इसकी बात समझकर घूर कर बोली थी, मैंने कब कहा कि पसंद करती हो? पसंद करके तो दिखाओ। अगर तुम किसी की हो तो वो सिर्फ जुल्नैन जुल्फ़िकार की। वो एकदम सुर्ख हो गई। ज़्यादा फ्री ना हो अब। अच्छा जाओ, तुम्हारे वो डॉक्टर और उसकी वाइफ बैठे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जुल्नैन पहले देखता फिर हंस पड़ा। लड़की, इसके सामने मत बोलना, वो तुम्हारा मुँह नोच लेती। परमेश जजलान कज़न्स है और परमेश बड़ी है और जजलान तो सिर्फ 19 साल का
है। हुमा को झटका लगा। क्या? जुल्नैन को अपनी ज़बान फिसलने पर तैश आया। एक तो जब इसकी तबीयत ख़राब हुई वो सिस्टम ही हिल कर रह गया। मैं 20 साल की हूँ और मुझसे 1 साल छोटा डॉक्टर बन गया। मेरा मतलब है वो बहुत इंटेलिजेंट है। जुल्नैन फिर बड़ी ही अजीब बात की। खैर मैं नानू को देख कर आऊँ। अच्छा रुको। वो रुक गई। फाइल के बारे में कैसे पता चला? हुमा खामोश हो गई। फिर अभी आती हूँ कहकर ऊपर की तरफ बढ़ी और नीचे आई। इसके साथ में पेंटिंग थी। वो समझ गया अपनी बदएहतियाती पर। इसे बहुत गुस्सा आया। इसने पेंटिंग मोड़ी तो भी वो समझ गया कि ये पेंटिंग किसकी है और ये बनाई किसने है। ये है शायद। इनका मेरी मामा से कोई ताल्लुक़ है। जुल्नैन पता नहीं कहते हुए अजीब लगता है, लेकिन न जाने इनको देख कर लगता है जैसे कोई बहुत गहरा ताल्लुक़ मेरा इनसे बहुत अपने अपने से महसूस होते हैं। वो टेबल पर इनकी तस्वीर रखती हुई बोली और लहजा इसका बहुत खोया हुआ था। ये वाकई मेरे बाबा से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खूबसूरत है। जुल्नैन अजीब नज़रों से तस्वीर को देख रहा था और फिर इसे जब बोला तो वो आवाज़ में करख्तगी थी। आज जैसे फैसले की घड़ी आ गई थी। वो इसे इतना तो नहीं मगर कुछ तो बताना चाहता था। अगर वो शख्स हुमा के करीब आने की कोशिश करे तो हुमा इसे खुद से दूर करे। मेरे चचा है फ़ाइज़ ज़ुल्फ़िकार। हुमा को लगा पूरे आसमान इसके ऊपर गिरा दिया हो। अब वो शौक़ से गिरने लगी। जुल्नैन ने इसे थामा। हुमा। इसने इसका चेहरा थामा। वो साकित नज़रों से जुल्नैन को देखने लगी। वो आज गोल्फ़ खेलने मरी ही बना हुआ ब्लैक रोज़ होटल में गई थी। शफ़क़ बड़ी ही शौक़ से इधर उधर देख रही थी। इसने आज सफ़ेद टी शर्ट के साथ एक ब्लैक ट्राउज़र। अम्मी ने ज़बरदस्ती गले में स्टॉलर डालने को कहा और साथ ही में काली ज़िप वाली स्वेटर को पहने जैसे दोनों। शफ़क़ ने गाड़ी के आगे पीछे फेंक दिया और पौनी के बालों में कैप पहन कर वो बाहर निकली। फ़हीम साहब अपनी विंटेज कार किसी को नहीं पार्क करने को दे रहे थे। बहुत कॉन्शियस थी कार के बड़े में। काफ़ी क्रोनेटी कार का तो मामला ही और है, इसलिए वो तो चले गए पार्किंग करने में। जब शफ़क़ रिसेप्शन एरिया पर आई तो वो इसके खूबसूरत होटल को देखती रह गई, जहाँ हर तरफ पेंटिंग्स के साथ हर किस्म के फूल थे, हर रंग के दीवारों में, कभी टेबल कभी ज़मीन में। एक मिनट के लिए शफ़क़ को लगा वो किसी होटल में नहीं फ्लावर शॉप में घुस गई हो। मैं आई हेल्प यू मैम? वो चौकी मुड़कर इसने देखा सामने एक ब्लैक यूनिफॉर्म में अपने नाम के साथ रोज़ लगाई खड़ी इसकी मुंतज़िर थी। जी यहाँ गोल्फ सेंटर किधर है? लेफ़्ट साइड के इस बार। अगर आपका मेंबरशिप कार्ड है तो पहले यहाँ से गोल्फ का सामान और कार की चाबी ले ले फिर जाए। अगर नहीं है तो हमारे पास आए, हम आपको बना देते हैं। नहीं ठीक है, मेरे फादर आ जाएंगे, तब तक वेट करती हूँ और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो हल्का से मुस्कुराकर इधर उधर देखने लगी। वैसे इतनी फूलों लगता है दुनिया जहान के फूल यहाँ आ गए हो। सर को बहुत मोहब्बत है फूलों से। हर रोज़ नया फूल लगाते हैं और हर वर्कर को डेली बेस पर एक फूल लगवाने को कहते हैं। फूल इनकी कमज़ोरी है और ताकत दोनों है। अच्छा वाओ। वो जास्मीन को छूते हुए बोली जो दीवार पर खूबसूरती की नक्श बनकर लगी थी। वो बबलगम चबा कर इधर उधर जायज़ा लेने लगी जब किसी की आवाज़ पर उछली। ज़ह नसीब, आप तो एक कॉल के कमाल से मेरे होटल पहुँच गई। क्या बात है? वो डर कर मुड़ी। इसने देखा वो फ़ाइक ही था जो ब्लैक सूट में बहुत डैशिंग लग रहा था और बहुत ही दिलचस्पी से इसे देख रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हैरत से इसे देख रही थी। ज़्यादा तो मत बने मिस फ़हीम, मेरे होटल में आप आकर बन रही है। वो अपनी टाई ठीक करते हुए बोला। ये इतना बड़ा होटल आपका है? वो मुँह खोले इस होटल को देख रही थी। ये बंदा तो बहुत अमीर है। मुँह बंद करे वरना मक्खी चली जाएगी। वो शरारत से बोला। उफ, तो ये ब्लैक रोज़ आपका होटल है? जी, मेरी इतनी मोहब्बत और मेहनत से बनाया हुआ होटल। आप वैसे मेरे से मिलने आई हैं मुझे मनाने के लिए? मैं आपको भला क्यों मनाऊंगी? वो एब्रोज काटते हुए बोली। वो जो कल कॉल काट दी थी। इसने हल्की सी घूरी शफ़क़ को दिखाई। हाँ तो आपने लाजमी अम्मी से पिटवा देना था। यार मैं तो बात ही कर रहा था। अम्मी को लड़कों से मेरा बात करना नहीं पसंद और बाबा को भी। ज़बरदस्ती कहा लंदन से यहाँ शिफ्ट हुए, माहौल ख़राब है। बाबा लिबरल है मगर अम्मी। इसने गहरा सांस लेते हुए कहा। ही ब्राउन बच्चे हो ना इसलिए। मेरा रंग ब्राउन नहीं है। वो घूरते हुए कहने लगी। मेरा ये मतलब नहीं था, मेरे अब्बू आ गए हैं। वो बोलकर फ़हीम साहब की तरफ बढ़ गई जबकि फ़ाइक ने मुड़कर इसे जाता हुआ देखने लगा। इसकी आग रंग की आंखें इस वक्त सिल्वर कलर की मालूम हो रही थी। इसकी आंखों में अलग रंग आते थे, इसके एहसासात से मिलते थे। यही खासियत थी इसकी। चाचू। फ़ाइक चौंका। जो होटल के शैंडियर से लटक कर इसे देख रहा था। फ़ाइक ने देखा कहीं शफ़क़ को तो नज़र नहीं आ रहा था। तुम ऊपर क्या कर रहे हो? नीचे आओ। डोंट वरी चाचू, कोई मुझे नहीं देख सकता। वैसे शी इज़ क्यूट।
فائق کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ اتر جاؤ، ملواتا ہوں اس سے۔ اوکے۔ ذوالنین تیزی سے اترا اور فائق نے اسے اٹھایا۔ کام کر لیا تم نے؟ یا بہت ہی بیکار کتاب تھی۔ او نو، پھر تم دوسرا رائٹر ٹرائی کرو۔ وہ اسے ساتھ لے کر چلنے لگا۔ شفق جو ڈیٹیل سے بور ہو گئی تھی تو فہیم صاحب نے کہا وہ جا کر دیکھ آئے۔ اجازت ملنے پر وہ اس طرف آئی جہاں فائق کے ساتھ ایک خوبصورت بچہ تھا، شاید 5-6 سال کا بچہ، اور اس کی آنکھیں بڑی پیاری تھی۔ باقی کے نقش ہلکے ہلکے فائق سے ملتے تھے۔ وہ دونوں کوئی گفتگو کر رہے تھے۔ شفق چلتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی آ گئی۔ یہ ہینڈسم بوائے کون ہے؟ شفق کو بچے اچھے لگتے تھے اور خوبصورت بچے تو بہت زیادہ، اس لیے وہ ذوالنین کے پاس آنے پر خود کو روک نہیں پائی تھی۔ دیکھا چاچو، لڑکیاں مجھ پر مرتی ہیں۔ اس کی بات پر شفق کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ فائق نے گھوری دکھائی مگر لبوں پہ اس کے بھی مسکراہٹ تھی۔ تو یہ آپ کا بھتیجا ہے؟ ویسے دیکھنے میں تو باپ بیٹا لگ رہے ہیں۔ فائق نے مسکرا کر ذوالنین کو دیکھا جو ارد گرد سے بے نیاز شفق کو معصومیت سے دیکھ رہا تھا، اور پھر تھمس اپ دیا۔ فائق کو ہنسی آئی۔ اف، ہاں تو میرا بیٹا ہی ہے۔ مسٹر اونر کیا مجھے اپنے ہوٹل کی ڈیٹیلز نہیں دیں گے؟ فائق نے ذوالنین کو دیکھا اور ذوالنین اترانے لگا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے تو میں کیفے جا رہا ہوں۔ شفق نے اس کے کالے بال بگاڑے اور وہ مسکرا کر چل پڑا۔ چلیں مس فہیم۔ وہ پرشوق نظروں سے شفق کو دیکھ رہا تھا۔ جی مسٹر ذوالفقار۔ وہ ساتھ چلنے لگی جبکہ ذوالنین نے مڑ کر انہیں دیکھا اور چہرے پر بڑی ہی گہری مسکان آ گئی۔ ہما نے اپنی گردن کو پکڑا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے گلے کو زور سے دبا رہا ہے۔ اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ چہرے لٹے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ ذوالنین اس کو پکڑ کر تیزی سے بولنے لگا، ہما کو لگا بس وہ گئی۔ اب اس نے ذوالنین کا ہاتھ ہٹایا لیکن ذوالنین نے اسے پھر پکڑا اور اسے چیک کرنے لگا۔ ہما بولو تو صحیح۔ آئی ایم سوری اینجل، کھولو۔ ہما اس کو تیزی سے ہٹا کر سنگ کی طرف بڑھی اور وامٹ کرنے لگی۔ ذوالنین نے مڑ کر دیکھا، وہ جھکی ہوئی تھی۔ ہما، او خدایا، یہ کیا کہہ دیا میں نے؟ وہ اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ایک دم رک گیا۔ ہما خون کی الٹیاں کر رہی تھی، ایک دم جیسے ہر گھڑی ٹھہر گئی تھی، ہر پل جیسے تھم چکا تھا۔ سانسیں بھی۔ اس نے ہمت کر کے ہما کا کندھا پکڑا۔ ہما بالکل بے ہوش ہونے والی تھی۔ ذوالنین اسے پکڑا۔ ہما نے سہارے کے لیے ذوالنین کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ ہما نے بے ہوش ہونے سے پہلے بولا تھا، ذوالنین میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ اور ذوالنین بالکل خاموش تھا، یعنی بس چگنی شروع ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے خود کو ایک نرم بستر کے بجائے صوفے پہ پایا۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، وہ لاؤنج میں ہی تھی۔ اسے یاد پڑتا تھا کہ ذوالنین نے کہا تھا کہ فائق اس کا چچا ہے۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی، یعنی جو کچھ پاسٹ میں ہوا تھا وہ اب اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں ذوالنین کو ضرور علم ہے۔ اور نانو؟ وہ تیزی سے اٹھ کر ان کے پاس بھاگی۔ دروازہ کھولا، دیکھا وہ کھڑی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، بلکہ دیکھ نہیں رہی تھی، گھور رہی تھی۔ ایک منٹ کے لیے ہما جیسے ڈر گئی تھی۔ ذوالنین کو بلوانے کے لیے اس نے جلدی سے اپنا فون کو ڈھونڈنا چاہا، کہیں مل نہیں رہا تھا۔ یاد کرنے پر بھی اسے یاد نہیں ملا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگی جب دیکھا کہ ٹیبل پہ پینٹنگ پڑی تھی، فائق ذوالفقار کی پینٹنگ۔ اس نے جلدی سے اٹھائی اور اوپر کی طرف جانے لگی۔ جب اس نے دیکھا دروازہ پہ نوک ہوئی تھی، اسے لگا ذوالنین ہوگا۔ وہ تیزی سے پینٹنگ سائڈ پر رکھ کر اپنے ہنڈیاں دیکھ کر بڑی تھی کہ اسے سامنے لگا کہ کوئی چیز تھی، شاید کسی کی ٹانگیں جو اسے گرانے والی تھی، لیکن اس نے پھرتی سے سائڈ ٹیبل کو خاصا اونچا تھام لیا اور بچ گئی۔ اس نے نیچے دیکھا لیکن کچھ نہ پا کر اس کے اندر سخت لہریں دوڑی اور مڑ کر دیکھا دروازے پہ پھر دستک ہوئی۔ اس نے جا کر تیزی سے دروازہ کھولا تو غالیہ کو دیکھ کر اس کا ڈر کچھ کم ہوا۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات پہ قابو پایا۔ او غالیہ، کیسی ہو اور کب آئی تم واپس؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ بس وہ امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو ماموں ہمیں لینے آئے تھے، امی کو ہاسپٹل ایڈمٹ کر لیا تھا۔ میں کیا اندر آ سکتی ہوں آپی؟ ہما آپی، ہاں کیوں نہیں، اندر آؤ۔ نانو کا سنا میں نے، بہت زیادہ افسوس ہوا۔ آپی آپ ویسے اکیلے کیسے رہ رہی ہے؟ وہ ان کو دکھ بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہما کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا بولے، بس ایسے ہی دیکھتے رہی، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ آؤ اندر آؤ، ناشتہ کرو گی؟ میں ابھی اٹھی ہوں۔ وہ ساتھ چلنے لگی، پھر ایک دم رک گئی۔ غالیہ تم چلو، میں ابھی ذرا منہ دھو کر آؤں، ویسے نیند چھائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں لاؤنج میں ویٹ کر لیتی ہوں، اس نے کہا، اور ہما نے تیزی سے مڑ کر نانو کے کمرے کا رخ کیا اور دروازہ کھولا۔ دیکھا وہ اب تک اسٹل بیٹھی ہوئی تھی مگر آنسو ان کے چہرے کو بھگو چکے تھے۔ وہ کہے جا رہی تھی، میں نے ٹھیک نہیں کیا شفق، میں نے واقعی ٹھیک نہیں کیا تمہارے ساتھ۔ کوئی ماں بھلا ایسا کر سکتی ہے؟ دشمن بھی ایسا برا نہ چاہے۔ میں نے واقعی بہت غلط کیا، تمہارا وعدہ پورا کروں گی، ہما کو اس کے باپ سے ملواؤں گی، میں قبول کر لوں گی، اسے بس ایک بار آ جاؤ۔
اور ہما نے وحشت زدہ ہو کر زمین پہ ڈھہ گئی، یعنی جس جواب کے تلاش میں وہ تھی وہ جواب اس کو مل گیا تھا۔ وہ فائق ذوالفقار کی بیٹی ہے، وہ ریحان کی بیٹی نہیں ہے۔ وہ اسے انڈور سوئمنگ ایریے میں لے گیا، لیکن وہ ٹائمنگ کے باعث بند تھا، مگر کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی جس سے ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں پڑ رہی تھی۔ دیواروں پہ خوبصورت پینٹنگ کے ساتھ ساتھ جیسمین کے پھول لگے ہوئے تھے۔ چلتے ہوئے وہ وہاں قریب آئی اور دیکھنے لگی، یہ کیا پول بند ہے؟ وہ مڑ کر فائق کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ہاں پول بند ہے کیونکہ ٹائمنگ نہیں ہے۔ اور باہر کا کیوں کھلا ہے؟ وہ تو ویسے پبلک کے لیے ہے، یہ تو لیڈیز کے استعمال میں آتا ہے، اور خاص کر گرم پانی جنہوں نے یوز کرنا ہوتا ہے وہ یہ جگہ یوز کرتے ہیں۔ او اچھا، ویسے بہت زبردست آئیڈیا لائے ہیں آپ، جیسے لندن اور پیرس کے ہوٹلز نہیں ہوتے ویسے ہی کانسیپٹ بنایا ہے، اور جگہ بھی ایسے لگ رہی ہے۔ بس ٹریول کرتا ہوں، آئیڈیاز لیتا ہوں، خود کا تو دماغ نہیں ہے نا میرا۔ ارے اتنا بھی کیا، بلکہ اس سے زیادہ اچھا بنایا ہے۔ خیر چھوڑے، آپ کو لائبریری دکھاتا ہوں، اپنے فرینڈس کو بھی بلائیے گا ادھر۔ چھوڑے، بکس بورنگ ہے، اتنے بکس دیکھو گی تو سر چکرا جائے گا۔ اور رہی بات فرینڈس کی، تو میری کوئی فرینڈ نہیں، ادھر بھی نہیں تھا۔ وہ ہنس پڑا، سب دیکھ لیا، اب باہر ہی رہتا ہے؟ نہیں، اب بہت کچھ رہتا ہے، بابا انتظار کر رہے ہوں گے، چلتے ہیں۔ وہ سر ہلا کر اس کے ساتھ باہر چلنے لگا۔ ویسے بکس پڑھتی ہیں آپ؟ بابا کے ساتھ ویسے اکیلے بالکل نہیں بور ہوتی ہوں، پتہ نہیں لوگ کیسے پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں، تبصرہ اور بحث کرنا پسند ہے مجھے، ڈسکشن کرتے وقت بہت مزہ آتا ہے۔ ایسے نہیں، میرا شوق تو صرف ایک ہے، میوزک سنا ہے، وہ بھی پاپ، اور وہ بھی انسٹرومنٹ بجانا میرا فیوریٹ کام ہے۔ واؤ، دیٹس گریٹ! میرے سامنے ایک میوزیشین کھڑی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، وہ جھیپ گئی۔ ویسے میوزیشین سے یاد آیا، میرے یہاں تھیٹر ہے، ایک نیچے دوسرا روف ٹاپ پہ، آپ کو دکھاتا ہوں، ویسے آپ پرفارم کر سکتی ہیں؟ وہ اسے دیکھنے لگی تو اداسی سے مسکرائی۔ نہیں، مجھے اپنی امی سے ماں نہیں کھانی، پہلے ہی بہت پڑی ہے اس بات پہ۔ ارے کیوں؟ میں میوزک کی بہت زیادہ دیوانی تھی، اور میری امی بہت زیادہ ریلیجیس ہے، انہیں یہ سب پسند نہیں ہے، اور میں تو اس وقت انہیں سخت زہر لگتی ہوں جب میں سنگنگ کر رہی ہوں۔ خیر، ایک دن آڈیشن دینے گئی، ایسے ہی میری کلاس فیلو نے بہت فورس کیا تھا، تو میں نے ٹرائی مار لیا اور میں سلیکٹ ہو گئی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے میں مائیکل جیکسن سے بھی مل سکتی تھی، لیکن ممی نے خیر مجھ سے سارے میوزیکل چیزیں چھیننے لگے اور مجھے ڈانٹا، اور ابو سے بھی ڈانٹ پڑوائی۔ میں گراؤنڈر ہی 10 دن کے لیے۔ میرے اس بڑھتے شوق کو دیکھتے ہی انہوں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا۔ ارے یہ کیسی بات ہوئی بھلا؟ پیرنٹس کو اپنے بچوں کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ اپنے سب سے بڑے ٹیلنٹ کو چھپا کر ہمیں ایک اچھے سنگر سے محروم کر رہی ہیں۔ فائقہ اس کا جوش بڑھا رہا تھا، وہ مزید اداس دکھنے لگی، پھر سر جھٹک کر کوریڈور میں دیواروں پر لگے پھول اس کی توجہ کا مرکز بنا۔ آپ کا پورا ہوٹل پھولوں کی دکان ہی ہے، ہر جگہ پھول ہی پھول، لگتا ہے آپ پوری دنیا کے پھول اپنے اس ہوٹل میں لگا لیتے ہیں، اور نام بھی آپ نے بلیک روز رکھا ہے، اس سے آپ کا پھولوں سے بے پناہ عشق ظاہر ہوتا ہے۔ وہ آپ کے ورکر بھی یہی کہہ رہے تھے۔ پھولوں سے ایک الگ سی محبت ہے، بلکہ پھول تو ہے ہی محبت کی علامت۔ زندگی کی ہر خوشی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے پیدا ہوتے ہوئے لوگ جب آپ کے لیے پھول لاتے ہیں، تو آپ مرتے ہو تو آپ کی قبر پہ پھول چڑھانے آتے ہیں، آپ بیمار ہوتے آپ کی سالگرہ ہوتی ہے یا کچھ بھی، پھول محبت کا اظہار ہے، آپ کی زندگی میں رنگ بھرتا ہے اور یہ احساس دلاتا ہے کہ دوسرے کو چاہیے کہ کچھ بھی ہو، پھولوں کی طرح ہم بھی آپ کی زندگی میں خوشبو اور رنگ بھر دیں گے، اور یہ ہماری محبت کا اظہار ہے۔ اور اس ہوٹل میں نے اتنی محبت اور محنت سے بنایا ہے، تو بس میں یہ پھول مجھے اور میری محبت اور میری محنت یاد دلاتی رہے گی۔ خیر، بہت ڈیپ باتیں ہو گئی۔ ویسے آپ آئے، انسان کو اپنی محبت سے بھاگنا نہیں چاہیے، اگر کی ہے تو ڈرنا کیا؟ میوزک آپ کا خواب ہے تو خوابوں سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ وہ فائق ذوالفقار کی شعر لہجے اور خوبصورت الفاظ میں کھو گئی تھی، آج تک شاید ہی کوئی اتنا خوبصورت نہیں بولتا ہوگا۔ شفق کے دل کو کچھ ہوا، اس نے فائق کے چہرے سے بے اختیار نظریں پھیری۔ آئی گولف سینٹر دکھاتا ہوں، ویسے آپ کو گولف کھیلنے آتی ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ہما جلدی سے اٹھی اور ان کے پاس آئی۔ آپ نے ابھی کیا کہا تھا؟ وہ ہما کی بات بے اختیار چوکے سے دیکھا اور پھر گڑبڑا گئی۔ کون سی بات؟ ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ شفق میں تمہیں اس سے ملا دوں گی، پلیز تم واپس آ جاؤ۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، اور تم کون ہو اور میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ وہ وحشت زدہ سی نظر آنے لگی اور کسی کو بلانے کا کہہ رہی تھی۔ آپ کون ہیں جسے بلا کر ماما واپس آ جائے گی؟ اس نے ان کے کاندھے کو ہاتھ لگایا جیسے انہوں نے جھٹکا۔
तुम क्या कह रही हो? और मामा कौन है? नानू मेरी बात सुने, मैं आपकी नवासी हुमा। और मामा किधर है? आप आई कहाँ से है? कई सवाल इसके दिमाग में थे जिनके जवाब वो जानना चाहती थी। हर राज में 100 राज थे और एक राज खोलता तो कई राज और कई सवाल इसके सामने आ जाते। इसे लगता वो किसी गेम की दुनिया में आ गई है जहाँ हर एक लेवल को हल करना था और हर एक लेवल पिछले लेवल से मुश्किल था। ये कैसी घड़ी थी जो इस पर आ गई थी? काश इसकी मामा या नानू इससे कुछ न छुपाती। तुम कौन हो? मेरी नवासी हुमा तो बहुत छोटी है, अभी तो वो सिर्फ 6 माह की है। हुमा समझ गई थी कि इन्हें क्या हुआ। वो एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, इस नाते इतना तो जान ही गई थी कि इनकी मेमोरी लॉस्ट हो गई है। और फिर एक और बात, नानू को तो इसने खुद चेक किया था, वो मर गई थी। इन्हें दफन भी तो किया, लोग भी आए। 1 मिनट नानू, इसने सिर्फ इस वक्त देखा था मरते हुए, इसके बाद इसे कुछ होश नहीं था और गुस्ल भी शायद केस ने दिया था। जुल्लैन भी मौजूद नहीं था। ये राज जानना था, या नानू मरी है या ये कोई बहरूपिया है। बहुत सोच समझ कर हर काम करना था। अच्छा ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी, आपकी बेटी वापस आ जाएगी। ऐसा कौन सा शक है जिससे वो वापस आ जाएगी? इसने इनसे प्यार से पूछा। तुम सच कह रही हो ना? मेरा वादा है आपसे, मेरा एक दोस्त है, वो पुलिस में है, वो आपकी ज़रूर मदद करेगा आपकी बेटी और नवासी को ढूंढने में। वो वैसे गई कहाँ है? वो अब समझदारी से इनसे पूछने लगी। वो भाग गई, मैं इसे दूध देने आई थी, वो गायब थी। वो कह रही थी अम्मी मैं भाग जाऊंगी, इस बच्ची को इसके बाप से महरूम नहीं कर सकती। कौन है बच्ची का बाप? इसका दिल रुकना बंद हो गया। वही होटल का मालिक, जादू टोने करने वाला। अब भी नहीं मानती, लेकिन इसकी खातिर मान जाऊंगी। कौन सा होटल? इधर ही है। नाम क्या है? हुमा ने लब दबाया। नाम नहीं याद। हुमा ने पहले सोचा तो पहले कब्रिस्तान में जाकर तस्दीक करे वो गई भी है या नहीं। ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि वो जा सकती, तो सारा सच वही पता चल जाएगा। और इसे याद आया कि गालिया भी बाहर इसका इंतज़ार कर रही थी। उन्हें आराम का करने का कहकर उठी। तुम ले आओगी ना, आप फिक्र ना करें। नाम तो याद है, इसको मैं ढूंढना चाहती हूँ। वो इधर नहीं है। अच्छा नाम क्या है? फाइक जुल्फ़िकार। हुमा ने दिल थाम लिया। इसे हज़म करना मुश्किल हो रहा था। क्या वो नाजायज़ है? ऐसे कैसे हो सकता है? और मामा आखिर ऐसा क्यों करेगी? अल्लाह वो ऐसी ना हो, बस कुछ भी हो जाए। बेशक मामा की शादी हुई हो, लेकिन ऐसा ना हो, वो सह नहीं पाएगी। अब जो कुछ भी बताएगा वो जुल्लैन, और ये तब होगा जब उसकी बीवी बनेगी। गालिया। हुमा बाहर आई, से देखा जो टीवी लॉन्च में बैठी इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी। हुमा के कहने पे वो फ़ौरन उठी। आपने तो देर कर दी। हाँ सॉरी, बस मुझे अभी कहीं निकलना पड़ेगा, आप माइंड ना करो। असल में थोड़े से मसला हो गया है। मैं जानती हूँ, पहले भी ऐसा ही कहा था आप, और आपने आने का वादा किया था, मगर मैं नहीं आ सकी थी। अब भी कह रही हूँ, तो फारिग हुई तो ज़रूर आपके घर आऊँगी। बस आप अपना मुझे एड्रेस दे दें। कोई बात नहीं आप ही, आप आराम से काम करें, मैं तो वैसे ही आई थी। अब इधर ही हूँ, मिलते रहेंगे। अम्मी सो रही थी, सोचा आपसे मिल लूँ, आप भी अकेली थी। हुमा मुस्कुराकर इसके गाल पर थपथपाए। बहुत शुक्रिया स्वीटी, आओ मैं आपको बाहर छोड़ दूँ। सॉरी, कुछ पीने को भी नहीं दिया। आप ही ऐसे तो ना कहें, मैं समझ सकती हूँ, वैसे ज़्यादा सीरियस मामला तो नहीं है। वो नरमी से पूछने लगी। नहीं कोई ज़्यादा नहीं, बस ज़रूरी काम याद आ गया था। अच्छा अपनी अम्मी को सलाम देना और बोलना मैं ज़रूर आऊँगी। जी ज़रूर, अल्लाह हाफिज़। हुमा को कुछ याद आया, इसकी अम्मी से भी कुछ पता चल सकता है, लेकिन वो फ़िलहाल ये नानू का कोई मसला हल करना था। वो सोचते हुए इनसे मिलकर दरवाज़ा बंद करने लगी जब किसी ने हाथ रखा। इसने देखा जुल्लैन का हाथ। इससे जल्दी से खुला और इस वक्त वो यूनिफॉर्म में मलबूस हैंडसम लग रहा था। वो ग्लासेस उतारते हुए इसे देखने लगा। अस्सलाम वालेकुम। कौन थी ये? मामा की दोस्त की बेटी थी। अंदर आए आप, आपसे ज़रूरी बात करनी है। हुमा संजीदगी से बोली। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तबीयत कैसी है? वो अंदर दाखिल होते हुए बोला। हुमा ने दरवाज़ा बंद किया और जुल्लैन का हाथ पकड़ा। जुल्लैन ने हैरत से इसे देखा। वो इसे लेकर चलने लगी और नीचे के बजाय सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हुमा क्या हुआ बताओ तो? जुल्लैन ने हाथों से खींच कर रोकना चाहा, लेकिन वो नफ़ी में सर हिलाकर चलने लगी। बोलो तो सही, हुआ क्या है? वो परेशान हो गया। वो इसको अपने कमरे में ले गई, दरवाज़ा बंद किया। हुमा इधर देखो, हुआ क्या है? इधर क्यों लाई हो? और वो किधर है? सब ठीक तो है ना? हुमा ने अपने हाथों में छुपा लिया और नीचे बैठ गई। जुल्लैन का दिमाग भद से उड़ गया। हुमा, वो जल्दी से नीचे झुका और इसका हाथ हटाया तो परेशान हो गई। वो रो रही थी। वो लब दबाकर अपनी सिसकियों को रोक रही थी। तुम्हें हुआ क्या है? ऐसे अचानक सब ठीक तो है ना? कोई आया था क्या? क्या हुआ है? इसने हुमा के गाल साफ किए। इसने बोलना शुरू किया तो लहजा भारी था। क्या मुझे आप अपने चाचू का पता दे सकते हैं? वो ठहर गया। इसे लगा वो पत्थर हो चुका है।
میں کچھ کہہ رہی ہوں ذوالنین، مجھے فائق ذوالفقار کا پتہ لگ سکتا ہے؟ ذوالنین کے تاثرات عجیب ہو گئے۔ کیا ہوا بتاؤ، کچھ ہوا ہے؟ اس نے ہما کا ہاتھ پکڑا۔ آپ مجھے بتاتی کیوں نہیں ہیں؟ مجھے نہیں پتا، میرا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، وہ ایک اچھے انسان نہیں۔ ہما پتہ نہیں وہ زندہ ہے کہ نہیں، ایسا مت کہیے۔ اس کا دل درد سے بھر رہا تھا۔ پتہ نہیں ذوالنین کو دیکھ کر وہ کمزور پڑ جاتی تھی۔ وہ واقعی کسی کے سامنے نہیں روئی تھی، مگر ذوالنین اس کی اندر کی کمزور لڑکی کو باہر لے آتا تھا۔ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ہما بتاؤ کیا ہوا؟ انہوں نے کچھ کہا ہے؟ اس کا اشارہ نانو کی طرف تھا۔ ہما نے اپنے منہ پہ ہاتھ گرا کر اپنے گیلے کال صاف کیے۔ آپ کو کچھ آئیڈیا ہوگا ذوالنین؟ وہ بہت اہم ہے، ان کی وجہ سے میں سب جان سکوں گی۔ وہ نہیں اچھے، میں کہہ رہا ہوں نا، وہ ایک دنیا کا سب سے گھٹیا اور ذلیل آدمی ہے۔ ذوالنین اب کی بار غصے اور نفرت سے بولا۔ ہما ایک منٹ کے لیے ساکت ہو گئی۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسے دیکھنے لگی جو اب اٹھ گیا تھا۔ اپنے بے اختیار ہونے پہ سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اپنی دکھ بھول کر ذوالنین کی نفرت کو اپنے جسم میں محسوس کر رہی تھی۔ ہما کو محسوس ہوا اس کا جسم جل رہا تھا۔ آئی ایم سوری ہما، میں تم پر چلایا، لیکن وہ واقعی ایک اچھا انسان نہیں۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہیں ہر مصیبت اور بلا سے دور رکھنا چاہتا ہوں، اور فائق ذوالفقار کسی مصیبت سے کم نہیں ہے۔ وہ خود کو کمپوز کر کے دوبارہ اس کے پاس آیا، اس کا ہاتھ پکڑا جو ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو اپنے چچا سے نفرت کیوں ہے؟ ذوالنین اپنی آنکھیں زور سے بند کی، بولی ذوالنین کیوں؟ پتہ نہیں۔ ایسے کیسے پتہ نہیں؟ نفرت کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ ایسی کیا بات ہے جو آپ کو میرے باپ سے نفرت ہے؟ اس کا یہ کہنا تھا اور ذوالنین کو لگا جیسے کسی نے اس کے جسم کو ٹھنڈا کر دیا۔ وہ بالکل ساکت ہما کی باتوں کو سن رہا تھا۔ باپ؟ وہ اسے گولف سینٹر لے آیا جہاں ہر طرف گریزی پش کی لان میں کے ساتھ ٹھنڈی ہواؤں کا جھونکا دل کو بھلا لگ رہا تھا۔ شفق اپنی کیپ اتار کر بازو سینے پر باندھے ماحول کو اپنی آنکھوں میں جذب کر رہی تھی، جبکہ فائق کی نظریں اس کے براؤن بالوں کی طرف تھی جو پونی میں بندھے ہونے کے باعث اس کے چہرے پر ساتھ ساتھ فائق کے بازو کو چھو رہی تھی۔ بے شک فائق نے کوٹ پہنا ہوا تھا، لیکن وہ ان زلفوں کو اپنی رگوں میں محسوس کر رہا تھا۔ بات عجیب سی تھی، لیکن تھی فلسفی کی۔ وہ مڑی اور اسے دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ بہت اچھا ہے۔ فائق نے اپنی بھویں کھینچی اور دلچسپ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ کھیلی جا رہی تھی۔ بس اچھا؟ آپ کے منہ سے تو یہ نہیں سننا چاہ رہا تھا۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ بہت زبردست ہے، لوکیشن بھی پرفیکٹ ہے۔ اب اسپیچ لیس ہوں، کیا کہوں؟ آئی ایم سوری، ویسے یہ جگہ واقعی تعریف کے مستحق ہے۔ وہ ہنسنا شروع ہو گیا۔ ارے میں مذاق کر رہا ہوں، آپ سیریس ہو گئی۔ ویسے آپ کے ابو نہیں آئے؟ بابا کا تو پتہ نہیں، آپ کو ہر چیز ایشورٹی چاہتے ہیں تو پوچھ گچھ ڈیٹیل میں کر رہے ہوں گے۔ 1 سیکنڈ میں گولف کی چیزیں لے آؤ۔ اسے 2 سیکنڈ لگے۔ چٹکی بجاتے ہوئے بیگ حاضر تھا۔ یہ چیز شفق نے نہیں دیکھی۔ جب مڑی تو فائق کو کھڑے ہوئے اور ہاتھ میں گولف کے بیگ پکڑے ہوئے پائے تو اس کا منہ کھل گیا۔ آپ اسے کب لائے؟ میجک، وہ مزے سے بولا اور چلنے لگا۔ نہیں سیریسلی، آپ نے یہ کیسے کیا؟ کیا آپ میجیشین ہیں؟ او واو، آپ مجھے سکھائیں گے؟ مذاق کر رہا ہوں، ابھی میرا بندہ پیچھے تھا، اس نے پکڑا ہوا تھا، میں نے تو نہیں دیکھا۔ آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ مڑتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ان دونوں کے علاوہ یہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ بندہ چلا گیا۔ آپ کو گولف کھیلنے آتی ہے؟ فائق کی آواز پہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں آتی ہے تھوڑی بہت۔ چلے اچھا ہے، آپ کو نمبر 5 والے کورس میں لے کر جاتا ہوں۔ باپ؟ ہما نے اپنے لب دبائے۔ اسے اتنی جلدی انکشاف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہما یہ تم نے کیا کہا؟ ذرا ایک بار پھر کہنا۔ ذوالنین اتنا زیادہ وحشت زدہ لگ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ ہما اس سے دور ہو جائے گی اور مر کر بھی ایسا نہیں ہونے دے گا۔ تمہیں جس نے بھی کہا یہ بکواس ہے، تم ان کی بیٹی نہیں ہو، ان کی تو شادی ہی نہیں ہوئی، اور تمہاری مدر امریکہ میں رہتی تھی۔ نانو نے کہی یہ بات، وہ مجھے نانو لگ بھی نہیں رہی۔ ہما نانو مر چکی ہے، مجھے یہ کوئی بہروپیہ ہوگی، بہتر ہے انہیں نکالو انہیں۔ ذوالنین وہ شاکڈ انداز میں سے دیکھ رہی تھی۔ ذوالنین کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا، اس نے ڈیسک کو زور سے ٹھوکر ماری۔ وہ تمہارا باپ نہیں ہے، وہ ایسے لہجے میں بولا تھا کہ ہما کا جسم کانپ گیا تھا۔ یہ لہجہ تو ذوالنین کا نہیں تھا، وہ نہیں ہو سکتا، تم صرف ریحان کی بیٹی ہو۔ اتنا کرخت لہجہ وہ شل ہو گئی۔ ذوالنین تیزی سے اس کے گرد گزر کر دروازہ کھول کر نکل چکا تھا اور وہ وہیں کھڑی رہی۔ پھر اچانک کیا ہوا؟ وہ بھاگی اور تیزی سے نیچے دیکھا، ذوالنین چلا گیا تھا۔ ذوالنین رکے۔ وہ تیزی سے سیڑھی اترتے ہوئے چلتے ہوئے مین ڈور کی طرف آئی۔ مین ڈور تیزی سے بند ہوا اور کسی فورس نے اسے پیچھے پھینکا اور وہ سیدھا صوفے پہ جا کر لگی۔ ہما کا سر بہت زور سے لگا۔ اف، اس نے سر پکڑا اور اسے سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ پھر بھی ہمت کر کے اٹھی۔ اس کو لگا کوئی سایہ اس کے پاس سے گزرا ہے اور سیدھا سامنے پڑی فائق کی پینٹنگ اس کے سامنے گری۔ وہ ڈر گئی۔
وہ ڈر گئی تھی، دکھتے سر اب بھی ڈر حاوی ہو گیا تھا۔ کوئی ہے اس گھر میں، کوئی واقعی تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے بے اختیار کہا۔ اسے لگا جیسے خوف نے اسے گھیر لیا ہو۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ چاچو کی محبت کرتے تھے لیکن ان کے بیچ یہ رشتہ تو نہیں تھا، اور ہما فائق چاچو کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ ورنہ وہ اس وقت انسان نہیں، ایک جن ہوتی۔ چلو جن بھی نہیں ہوتی لیکن چاچو کی کچھ پاورز تو ہوتی۔ وہ بہت غصے میں ہر ایک چیز کو تہس نہس کر چکا تھا۔ جب جزلان کمرے میں آیا اس کے غصے پہ حیران ہو گیا۔ آج کل تو اس کا غصہ غائب ہو گیا تھا، اچانک کیسے آ گیا؟ جب وجہ پوچھی تو ذوالنین ایک حرف بحرف اس کی گوش گزارا۔ اور یہ نانو کا چکر مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میں بھی جان سکتا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کچھ جان کیوں نہیں پا رہا۔ ایک تو میری طبیعت نے سارا الٹا کام کر دیا۔ کیا کروں؟ میں ہما کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں اسے شادی جلد از جلد کرنا چاہتا ہوں۔ اسے کچھ ہو گیا تو خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ وہ اپنا سر تھام چکا تھا۔ ریلیکس بیٹی، کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے وہ واقعی اس نانو کے چکر کو پتہ لگانا ہوگا۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس نے ذوالنین کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تم بالکل فکر نہ کرو، میں ضرور مدد کروں گا تمہاری، لیکن یہ فائق چاچو کا ہما کی بیٹی، اگر یہ معاملہ ہے تو ذوالنین واقعی بہت سیریس معاملہ ہے۔ ذوالنین کی آنکھیں جل رہی تھیں اور واقعی انہیں کوئی دیکھتا تو بھسم ہو جاتا۔ یہ بات تو کشف پھوپھو یا دادا ذوالفقار بتا سکتے تھے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ پڑا۔ وہ پیدل ہی قبرستان کی طرف بڑھی۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہنا ہوا تھا، سر پہ دوپٹہ نماز کی سٹائل میں باندھا ہوا تھا اور وہ واقعی اس روپ میں بہت پیاری لگتی، مگر اس کا چہرہ بالکل اپنے لباس کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہوا۔ اس نے فوراً وضو کری، نماز پڑھی اور اللہ سے اپنی آسانی کی دعا کی، اس کے دل سے ہر قسم کا خوف دور کرنا اور اسے شیطان کے شر سے بچانا۔ اب وہ چلتے ہوئے اپنے نانا کی قبر کی طرف آئی۔ اس کے ہاتھوں میں پھول اور بھرا شاپر تھا۔ نانا کے ساتھ نانو کی قبر ہونی چاہیے تھی مگر وہ وہیں رک گئی۔ ہاتھوں میں پکڑا شاپ بھی اسے خاصا بھاری لگا۔ اسے کھڑے رہنا محال ہو گیا۔ وہ مشکل سے قدم اٹھاتی آگے بڑھی۔ وہاں صرف نانا کی ہی قبر تھی۔ تو یہ سب گیم تھا؟ اے اللہ، آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ عورتوں کا قبرستان میں آنا منع ہے۔ وہ ایک دم ڈر کر مڑی۔ اس نے دیکھا سامنے ایک درخت کے نیچے ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ ہما کے ہاتھ سے شاپر چھوٹ گیا۔ وہ گلاب کے پتے ارد گرد پھیل گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس فقیر کی لال آنکھیں دیکھ کر گھبرا گئی۔ مجھ سے ہو ہی نہیں رہا۔ وہ 10ویں دفعہ کر چکی تھی لیکن ہال میں جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ فائق نے اس سے کہا مدد کرنے کو، لیکن مجھے آتا ہے کہہ کر وہ اسے روک دی تھی۔ وہ اب اس کی بات پہ مسکرانے لگا۔ آپ تو کہہ رہی تھی کہ آپ کو آتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ شفق نے اس سے گھورا اور اسٹک کندھے پر رکھ کر بولی، اصل میں ہوا بہت تیز چل رہی ہے اس لیے بال ادھر چلا جاتا ہے۔ اچھا، آپ طنز کر رہے ہیں مجھ پہ؟ وہ گھوری مزید بڑھتی گئی۔ ارے میں تو بات کرتا ہوں، آپ اسے طنز سمجھ جاتی۔ واقعی ہوا بہت تیزی سے چل رہی ہے اور اتنی کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کہیں اڑ ہی نہ جائے۔ وہ گولف اسٹک کو مارنے لگی۔ وہ پیچھے ہوا۔ ہائے، ہوٹل کے مالک پہ تشدد! وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ وہ ہنس پڑی۔ سچ پوچھے تو نہیں آتا مجھے کھیلنا۔ ارے اتنی سی بات میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ وہ چلتے ہوئے اس کی طرف آیا اور اسٹک اس سے لی اور اس کا بازو پکڑا۔ شفق ایک دم پیچھے ہوئی۔ اس کے چھونے سے پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، بہت ہی عجیب سی فیلنگ تھی، جس کی قبر ڈھونڈ رہی ہو، کبھی مری ہی نہیں۔ پھر کیوں آئی ہو؟ وہ ڈر کر جانے لگی تھی جب اس شخص کی بات پر رک گئی۔ اس نے گردن موڑی اور وہ فقیر ابھی تک موجود تھا مگر اب ہما کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کی نظر اب صرف اپنے ہاتھ میں تسبیح پر تھی۔ ہما کو پہلے ان کو دیکھتی رہی۔ تو وہ سب کیا جو میرے ساتھ ہو رہا؟ کوئی جواب نہیں۔ میرے پاس پہلے خواب آیا کرتے تھے، گھر کے ایک شخص کے، اس کے بعد وہی لوگ وہی جگہ اصل میں موجود ہے، پھر اور میرے سامنے ہے۔ میری نانی کو فوت ہوئے 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ ان 1 مہینے کے دوران میرے ساتھ ایسی حرکتیں ہوئی جیسے میرے گھر میں عصائب کا سایہ پڑ گیا۔ پہلے تو یقین نہیں کرتی تھی مگر اب مجھے لگتا ہے مجھ سے ایک لڑکا بہت محبت کرتا ہے۔ محبت تو میں بھی بے انتہا کرتی ہوں۔ وہ مجھے شادی کا پیغام دے رہا مگر میری زبان سے نہیں نکل رہا۔ ایسا کیوں؟ تم نمازوں کی پابند ہو؟ وہ اس بات پہ بولا تھا۔ جی ہوں۔ تم اس وقت یہاں سے چلی جاؤ تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ بس اتنی سی بات کہوں گا، میں اچھا شخص کو اچھا نہ جانو۔ اس دنیا میں برے سے زیادہ منافق انسان خطرناک ہے، اور کسی کو منہ سے اگر میٹھی زبان نکل رہی ہے تو نہ سمجھنا وہ تمہیں پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری ہی پیٹھ پہ چھرا گھونپ رہا ہے۔ وہ اتنا کہتے ہوئے چپ ہو گئے۔ ہما الجھن میں پڑ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ذوالنین؟ نہیں، ویسا کبھی نہیں ہے، لیکن اس کے کہنے پر پہلا نام اسی کا تھا۔ اس کی سوچ میں کیوں آیا؟ نہیں، وہ اپنی پاکیزہ محبت پہ کبھی شک نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی سوچ کو جھٹک کر مڑ گئی۔ کیا ہوا؟ شفق نے سر نفی میں ہلایا۔ فائق نے اس کو اسٹک پکڑائی، اس کو پوزیشن ہونے کو کہا۔ ایسے نہیں، تھوڑا سا جھکے اور زیادہ نہیں۔ اسٹک کو زور سے نہیں پکڑنا، بال کی تھوڑی دھلائی کرنی ہے اور زور سے بھی نہیں مارنا، بالکل آرام سے۔ پہلے
पहले भी आराम से मारना था लेकिन वो पहुंचा भी नहीं। अब इतना भी नहीं मारे कि आराम से, लेकिन मारे ऐसे ताकि वो इसके अंदर चलो, होल के करीब तो आए। वो सर हिलाकर समझ गई, फोकस भी रखना है। फाइक अब पीछे हो गया था, अब होल को देख रही थी। इसने इसकी हिदायत पर अमल किया, मगर सारा तरीका फाइक की पावर का था। बॉल जैसे इसने अंदाज से मारी थी, इसने 1 इंच तो नहीं, कम अज़ कम 2 या 3 इंच आगे चले जाना था, मगर अब वो होल के बिल्कुल करीब थी। OMG, वो खुश होकर फाइक की तरफ मुड़ी। अब आगे जाओ, इस होल के अंदर, इसे होल के अंदर गिराओ। वो सर तेज़ी से हिलाकर भागी और फाइक की नज़र फिर इसके उड़ते बालों में उलझ गई। शफक, इसने देखा वो बहुत ही ग्रेसफुल से पोलो शर्ट और पैंट के ऊपर कैप पहने यकीनन शफक के अप्पू थे, जो चलते हुए इसके पास आ रहे थे। शफक मुड़ी और फिर मुस्कुराकर बोली, बाबा रुकिए, मैं ये कंप्लीट कर लूँ। वो बोलते हुए दोबारा फोकस करने लगी। फिर इसने बॉल को ब्लॉक हॉल में गिरा दिया। याहू, वो मुड़ी। इसने देखा फाइक मुस्कुराकर इसे देख रहा था और वो बाबा की तरफ मुड़ी। देखिए बाबा, मैंने फाइनली कर लिया, और ये सब मिस्टर ओनर जी ने किया है। ओनर, इसने इशारा फ़हीम साहब ने देखा। वहाँ सूट में मलबूस खड़ा फाइक जुल्फ़िकार चलता हुआ इनके पास आ रहा था। फ़हीम साहब इसकी पर्सनालिटी को देखकर इम्प्रेस हो गए। वाकई ओनर को होना चाहिए। गुड इवनिंग सर, वेलकम टू ब्लैक रोज़ रिजॉर्ट। वो हाथ जेब से निकालता बेइंतहा खुश अखलाक़ी से बोलते हुए हाथ आगे किया, जिसे फ़हीम साहब ने इम्प्रेस होकर थाम लिया था। वो पैदल चलते हुए सीधा जुल्फ़िकार हाउस पहुंची। बारिश शुरू होने को थी, इसलिए इसके कदम तेज़ी से बढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी पानी की बूंदें इसको अपने ऊपर गिरते हुए महसूस होने लगी थी। इसलिए चलने के बजाय अब वो भाग रही थी। बामुश्किल है पानी से बचकर वो वहाँ पहुंची। इसने बेल बजाई। बेल ऐसी थी कि पूरे घर में गूंजती और बंदे को हिलाकर रख देती। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। वाइट शर्ट ब्लैक पैंट में मलबूस परमेज़ खड़ी थी। जी, हुमा ने इसे देखा तो इसे नागवारी से इससे क्यों सामना होना था। मुझे जुल्लैन से मिलना है, वो इस वक्त घर में मौजूद नहीं है। परमेज़ ने दरवाजे के साथ टेक लगाई और इसे हक़ारत से देखते हुए बोली, लेकिन ज़बान बहुत शीरी थी। किधर गया है? हुमा तेज़ी से बोली, पता नहीं। हुमा ने अपनी लब दबा ली और जल्दी से अपना पर्स फ़ोन से निकाला। फ़ोन मिलाने लगी। किसे फ़ोन कर रही हो? हुमा ने कोई जवाब नहीं दिया और कॉल मिलाने लगी। वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर मिलाने लगी, मगर कोई जवाब नहीं। डैम इट। इसने गहरा सांस लिया। अल्लाह हाफ़िज़। चली गई, जबकि रोफ़ पर बैठा जुल्लैन इसे जाता हुए देखने लगा। अब इससे 1 हफ़्ता नहीं मिलेगा। वो देखना चाहता है कि उमा को इसकी कितनी कदर है और कितनी परवाह। वो जानता था कि वो इसी तरह हाँ करेगी। बहुत अच्छा लगा आप मेरे होटल में आई। अब वो जाने लगी। फाइक इसके बाद किसी काम के सिलसिले में अपनी ऑफिस चला गया और अपने बाबा के साथ गोल्फ खेलती रही। अब जब वो जाने लगी तो मिस्टर फ़हीम इसे रुकने का कहा और कॉल आते वो लॉबी में इनका वेट करने लगी। जब फाइक की आवाज़ पर इसने इसे देखा, वो हौले से मुस्कुराई। थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मुझे अपने होटल का टूर दिया और मुझे गोल्फ खेलना सिखाई। वह हौले से हंस पड़ा। शफक का कोई बंदा इतना हंसते हुए प्यारा लगा था जितना फाइक लगा था। ये क्या सोच रही है? इसने तेज़ी से अपना सर झटका। अरे क्या कीमती वक्त, ये तो वक्त था जो मैंने आपके साथ स्पेंड किया। आती रहिएगा, कोई पाबंदी नहीं है। कितने चालाक हैं आप, मुझे बुलाकर गोल्फ खिला कर पैसे कमाएंगे। बिजनेस करना तो कोई आपसे सीखे, हाउ टू डील विद पीपल। वो हंसने लगा। उफ नहीं, आप फ्री मेंबर है और ओनर की कई दोस्त, यानी मेरी न्यू फ्रेंड इतना भी बुरा दोस्त नहीं होगा। वो एकदम इसके इतने फ्रैंक होने पर सिर्फ मुँह ही खोल सकी थी। मगर आपने तो कहा ही नहीं मुझसे दोस्ती करोगी। वो हंस पड़ा और हाथ आगे किया। फ्रेंड्स? वो पहले इसके हाथ को देखती रही, फिर आंखों को, फिर हाथ आगे करके हाथ मिला लिया। इसने एक बार फिर कॉल की, मगर वो उठा ही नहीं रहा था। इसे हुआ क्या है? वो क्या इससे इसलिए नफरत करने लगा क्योंकि इसका बाप फाइक है? क्या पता फाइक ना ही हो, मगर वो कैसे पता लगा? घर आकर उन नानों ने इसे देखा तो कमरे में है मौजूद, नमाज़ पढ़ रही, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। वो समझ सकती थी वो किस लिए इतना रो रही है। इसने इनको अकेला छोड़ दिया। याद क्या, इन्होंने अब तक कुछ नहीं खाया होगा। बाहर बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। इसका दिल कर रहा था इसे में भीग जाए, क्योंकि इसका जिस्म बहुत ज़्यादा जल रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने इसे आग में फेंक दिया हो। इसने दुपट्टा उतार कर साइड पर रखा और नानों के लिए नाश्ता बनाने लगी। साथ में दोबारा फ़ोन उठा कर इसे कॉल मिला रही थी, मगर उठाने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसने अपने आंसू पोंछे जो बेख्तियार निकल आए थे। वो इससे नाराज़ हो गया था, शायद नफरत करने लगा था। इसलिए शायद वो इसके चाचू की नाजायज़ बेटी थी, लेकिन अभी थोड़ी कन्फर्म हुआ हो सकता है वो बेटी हो। क्या पता मामा की पहले ही फाइक से शादी हुई हो या फिर वो इनकी बेटी ही ना हो। बहुत सी बातें वो सोच रही थी। अचानक इसका फ़ोन बजा। वो खुशी से बिना देखे उठाने लगी। जुल्लैन, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हुमा कैसी हो? एकदम वजदान की आवाज़ सुनकर हुमा ठहर गई। इसका दिल बुझ गया। क्या हुआ, सब ठीक है? जुल्लैन भी
نہیں وہ بزی ہے اس لیے फ़ون نہیں اٹھا رہا تھا، مجھے لگا اس کا فون ہوگا۔ کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں، کل یاد ہے آپ کی کلاسز سٹارٹ ہونے لگی ہیں۔ کلاسز اتنی جلدی؟ جی آپ کو یاد نہیں رہا؟ پتہ نہیں، ٹینشن میں کچھ یاد نہیں رہتا۔ ارے اتنی سی عمر میں ٹینشن نہیں لینی چاہیے، اور اگر ہے بلا جھجک مجھ سے کہہ دے۔ خیر آپ کے پاس چیزیں ہیں؟ ابھی تو میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ ٹھیک ہے ریڈی رہے، میں آتا ہوں آپ کو لینے۔ ذوالنین تو ڈیوٹی پہ ہوگا، میں فارغ ہوں۔ لیکن وہ فون کاٹ چکا تھا، وہ فون دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر ذوالنین کو کال ملانے کا سوچا، ذوالنین کا نام نیچے لیکن وجدان کا نام اوپر۔ گھبرا کر اس نے فون بند کر دیا۔ نانو کا ناشتہ بنانے لگی۔ آج کا دن کیسا رہا تمہارا؟ امی اس کی فرینچ نوٹ بنا رہی تھی اور وہ نیچے بیٹھی اپنے ناخنوں کو صاف کر رہی تھی، کیونکہ امی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا اور اسے صاف کرنا ضروری تھا۔ یہ اچھا، یعنی بہت اچھا، بہت خوبصورت ہوٹل ہے ماما، آپ دیکھیں گی تو لندن، پیرس اور باقی سب ہوٹلز کو بھول جائے گی، اور پھول دنیا جہاں کے پھول اس ہوٹل میں پائیں گے۔ اچھا یہ تو اچھی بات ہے، تمہیں مری پسند آ گیا؟ ممی کیا میں روز وہاں جا سکتی ہوں؟ پاگل ہوں، ہر ویکینڈ سوچا جا سکتا ہے، ہر روز جا کر کیا کرو گی؟ وہ اب اس کی نوٹ بنا چکی تھی، تب ڈپٹ کر بولی، نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے گولف سیکھنی ہے، میں 1 گھنٹہ کھیل کر آ جایا کروں گی، لیکن وہ کافی دور ہے، تمہارے بابا روز روز تو نہیں تمہیں لے کر جا سکتے، ویسے بھی ان کی صحت کو بھی دیکھنا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی اور سائڈ ٹیبل پہ پڑی تسبیح اٹھا لی۔ شفق نے منہ بسول لیا، جلدی سے صاف کرو، نماز میں دیری اچھی بات نہیں ہے۔ وہ منہ بسور کر اٹھ پڑی، اسے لگا کوئی سایہ اس کے پاس سے گزرا، وہ رک گئی۔ اس نے پہلے لیفٹ سائڈ دیکھا، پھر رائٹ، پھر اپنا وہم سمجھ کر اوپر کی طرف بڑھی، جبکہ فائق سامنے آ کر اسے اوپر جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں اس میں کیا تھا جو اس کی طرف مائل کر رہا تھا، اس کے بال، اس کی اٹھی ہوئی گردن، یا اس کا انداز جسے فائق نے پاگل کر دیا۔ وہ نانو کو دیکھنے لگا، تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی، پھر اس نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا، وہ اپنے قدم اوپر بڑھا لیے۔ تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ گھر پر بھی نہیں ہو؟ ذوالنین پلیز جواب دو، میں نے اسے کیا کہہ دیا؟ ذوالنین آئی ایم سوری پلیز۔ ذوالنین میں تم سے بات نہیں کروں گی، مجھے بتاؤ میری غلطی کیا ہے؟ میں فائق کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کروں گی، آئی پرامس۔ ذوالنین آئی لو یو۔ وہ آخری فقرہ لکھنا چاہتی تھی لیکن رک گئی، اس نے تھک کر فون بیڈ پہ پھینک دیا اور اپنے ڈریس کو دیکھنے لگی۔ شاپنگ کرتے وقت شلوار قمیض کافی ساری خرید لی تھی، اور اس وقت بلیک قمیض اور ہری رنگ کی شلوار کے ساتھ پرنٹڈ دوپٹہ کو پن اپ کرنے لگی تھی۔ اپنے بالوں کو دیکھنے لگی، کافی بڑے ہو گئے تھے، اس کے تو بڑھتے ہی نہیں تھے، لیکن جب سے وہ یہاں آئی 1 مہینے کے اندر اس کے کاندھے سے کافی نیچے آ چکے تھے، اور وہ برش اٹھا کر اپنے بالوں کو سیدھا کرنے لگی۔ اسے لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آئینے میں دیکھا، بلیک شلوار قمیض میں ملبوس ذوالنین کھڑا تھا اور اس کی بلو جینز آنکھیں چمک رہی تھی۔ ذوالنین! اس کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا، وہ مڑی بھی نہیں، بس اسے دیکھے رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ رہا تھا، اسے بتا نہیں سکتی تھی، وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ اس کا دل جیسے باہر آ جائے گا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے اتنے قریب آ گیا تھا کہ ہما نے تیزی سے آنکھیں بند کر لی۔ یو آر ٹو مچ بریتھ ٹاکنگ بیوٹیفل۔ کسی نے سرگوشی کی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو نمی چہرے سے پھسل کر نیچے زمین میں جذب ہو گئی۔ یو آر مائی فلاور دیٹ ول نیور ڈائی۔ ایک اور نمی جواب زمین کے بجائے ذوالنین کے ہاتھوں کو جذب ہو گئی تھی۔ یو آر کلر آف مائی لائف دیٹ ول نیور فیڈ۔ اب کی بات سیس کیا باہر نکلی، کس نے اس کا چہرہ تھپکا تھا؟ ہما نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن وہ پکڑ ہی نہیں پائی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، وہ یہی تھا مگر نہیں تھا۔ یو آر آکسیجن ٹو می، وداؤٹ یو آئی ایم نتھنگ، جسٹ اے ڈیڈ کریٹر۔ وہ بولا تھا، ہما نے سنا تھا۔ اب ذوالنین جھکا تھا اور ہولے سے ہما کی پیشانی پہ سر ٹکرایا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہی ہوں اور آخری دم تک رہوں گا، اور وہ غائب ہو گیا۔ ایک ہوا کے جھونکے کی طرح وہ اپنی پھوار چھوڑ کر گزر گیا، ایک موسیقی کی طرح جو اس کے کانوں میں چھو کر اس کے دماغ پر چھا گیا مگر غائب ہو گیا، ایک لمس کی طرح جو اپنا لمس چھوڑ کر چلا گیا، ایک سانس کی طرح جو اس کے جسم میں چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ کہاں چلا گیا؟ وہ آخر کہاں چلا گیا؟ ہما نے آئینے میں اس کا عکس تلاش کرنا چاہا جہاں وہ کھڑا کالی شلوار قمیض میں نظر لگ جانے تک کا خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے آئینے کو چھوا اور دل نے اس کو ہاں کرنے کو کہہ دیا۔ وہی اس کا ماضی ہے، وہی اس کا حال ہے، وہی اس کا کل ہوگا، اور دل اور دماغ نے یکجا ہو کر فیصلہ بالآخر کر دیا۔ آج اس اسکول میں دوسرا دن تھا، بہت بوریت ہو رہی تھی فائق سے۔ اس دن کے بعد اس کی صرف ایک ہی بار ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی بڑی ہی سرسری تھی۔ فائق نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی جسے اس نے قبول کر لی تھی، مگر اسکول شروع ہونے پہ اسے جانے کا موقع نہ مل سکا تھا۔ ارے شفق، تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھی ہو؟ زرین چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ شفق نے سر اٹھایا اور مسکرا دی۔
اور ویسے ہی ادھر پرسکون جگہ بیٹھنے کا دل کر رہا تھا۔ وہ بیگ میں کچھ چھپاتے ہوئے بولی، کیا چھپا رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ یار شفو، تم تو اپنا دوست ہی نہیں مانتی، منہ بناتے ہوئے بولی، نہیں میں کچھ نہیں چھپا رہی، ایسے ہی ببل گم کھا رہی تھی تم لوگ ہی۔ وہ تیزی سے بولی، اچھا؟ وہ بیگ زپ بند کرتے ہوئے بولی، اور کیسا لگ رہا ہے پاکستان؟ ہمارا پاکستان؟ اچھا ویسے زری، تم نے بلیک روز کے ہوٹل کے بارے میں سنا ہے؟ وہ ویسے ہی پوچھنا چاہ رہی تھی کیونکہ زرین بھی مری اس کے گھر کے کچھ قریب رہتی تھی، تبھی وہ اس کی دوست بنی تھی۔ بلیک روز ہوٹل کو کون نہیں جانتا، مجھے اس کا مالک زہر لگتا ہے، کافی ہینڈسم ہے لیکن غرور اللہ مت پوچھو۔ غرور اور فائد ذوالفقار میں؟ ہاں وہ ایک دور ایک علاقے میں رہتا ہے، کیا نام ہے اس محل نما گھر کا؟ ہاں ذوالفقار ہاؤس۔ وہ اب نوٹس نکالتے ہوئے بولی، اسی کے پاس تو میرا گھر ہے۔ زرین کا پین پکڑا ہوا ہاتھ تھم گیا، اس نے حیرت سے سر اٹھایا، کیا؟ ہاں وہ میرا نیبر ہے، لیکن مجھے ابھی تک اس میں کوئی غرور نظر نہیں آیا، اتنا سویٹ پرسنالٹی ہے ان کی، اینڈ یو نو واٹ، انہوں نے مجھے ایک دن گولف سکھائی تھی۔ زرین کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی لیکن وہ بامشکل ہی مسکرائی تھی۔ اچھا تم سے باتیں کرتا ہے وہ؟ ہاں تھوڑی بہت ہوئی تھی، مگر اسے اپنی یونی کے چکر میں اس سے مل نہ سکی۔ ہاں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، چکر کیا ہے میڈم؟ وہ شرارت سے بولی مگر چہرے کے تاثرات عجیب تھے۔ نہیں ایسی بات نہیں، بس وہ اچھی نیبر ہے، دیٹس اٹ۔ وہ گھرتے ہوئے بولی۔ وہ ہنس پڑی، گاڈ شفق، اتنے کھڑوس آدمی کو اچھا مت کہو۔ تم بتاؤ تمہاری ملاقات کب ہوئی ان سے جو تم انہیں کھڑوس کہہ رہی ہو؟ اس کو عجیب لگا تھا فائق کے بارے میں کھڑوس سن کر۔ بات نہیں ہوئی نا، اس لیے کھڑوس کہہ رہی ہوں۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم بات کرنا ان سے، بہت نائس ہے۔ اچھا لیکن مجھے نہیں ملنا، چھوڑو اسے یار، مجھے دوسرے لیکچر کے نوٹس دینا، میں لکھ نہیں پائی تھی، اتنا تیز بولتے سر عقیل۔ وہ سر ہلا کر بیگ کھولنے لگی تھی۔ کافی اچھی لگ رہی ہو تم۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا، ہما کو مشرقی روپ میں دیکھتے ہوئے بولا، ہما کو اچھا نہیں لگا؟ ذوالنین سے آپ کی آخری بار کب ملاقات ہوئی تھی؟ وہ انگلی مروڑتے ہوئے بولی، میں نے جب آپ کا فون بند کیا تو وہ میرے گھر کے نیچے موجود تھا، امی سے باتیں کر رہا تھا، میں حیران ہو گیا، پھر ہم دونوں باتیں کرنے لگے، آپ کے بارے میں بات ہو ہی نہ سکی۔ وہ ابھی کسی مشن کے لیے نکلا ہے، کیس بہت بھاری ملا ہے، آپ کے نانو کی کیس کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے۔ وہ ایک دم ٹھہر گئی۔ وجدان، آپ سے کچھ پوچھنا ہے؟ ہاں ہما پوچھو۔ نانو کی کیس کے بارے میں، کل میں نانو کی قبر پہ گئی تھی، وہ وہاں پہ نہیں تھی، اور ایک فقیر بابا تھے، وہ کہہ رہے تھے وہ کبھی دفنائی ہی نہیں گئی۔ ہما وہ کبھی دفنائی ہی نہیں گئی، ابھی بھی ان کا پوسٹ مارٹم کے لیے ایک ہاسپٹل میں ان کی باڈی رکھی ہے۔ ذوالنین نے آپ کو بتایا نہیں؟ اس کا دل بیٹھ گیا، وہ کون ہے جو اس کے گھر میں موجود ہے؟ یہ کیا ہے، اس نے پاگل ہو جانا ہے۔ اس نے ہمت کی اور ذوالنین کے دوست یعنی وہ فائق کو جانتا ہوگا۔ آپ فائق ذوالفقار کو جانتے ہیں؟ اس نے ایک دم کہا۔ کس کو؟ وہ چوکا۔ ذوالنین کے چچا فائق کے بارے میں۔ دیکھیں اگر آپ کچھ جانتے ہیں تو پلیز مجھے سب کچھ بتا دیں، آپ بہت بڑی نیکی کریں گے۔ ہما آپ کس کی بات کر رہی ہے؟ مجھے نہیں پتہ، ذوالنین کی چھوٹی سی فیملی تھی، اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، بس وہ اب اکیلا رہتا ہے۔ نہیں اس کے کزنز بھی ہیں، جزلان اور پتہ نہیں دوسری کا کیا نام ہے۔ ہاں وہ چلے بھی گئے آج رات کو۔ اچھا ذوالنین نے واقعی آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ ہما کیا ہوا، کوئی بات ہوئی ہے؟ ذوالنین مجھ سے بہت ساری چیزیں چھپا رہا ہے۔ وہ اب غصے سے بولی تھی، ارے وہ تو آپ سے کچھ نہیں چھپاتا، مجھے خود حیرانگی ہے وہ کیوں خاموش ہے؟ یہ مسٹری کب سلجھی کہ آخر یہ سلجھنے کے بجائے الجھتی کیوں جا رہی تھی؟ یہ ہما گھر پہ بھی نہیں، ان سے پوچھا تو کھانا بنا رہی تھی، مجھے کہتی نہ میں ہما کو جانتی ہوں نہ مجھے ذوالنین۔ جزلان کے سامنے بولا۔ جزلان نے اسے کچھ ملا کر گلاس میں دیا، یہ پیو، اس سے شاید جہاں وہ ہوگی تم وہاں پہنچ جاؤ گے۔ میں اس پر چلا اٹھا تھا، میرے دل تکلیف سے پاگل ہو رہا ہے، لیکن میں کیسے اسے بتا دیتا؟ جس شخص کو باپ کہہ رہی ہے، اس نے میری ماں، میرے بابا اور میری ماما کو مار دیا، وہ بھی اپنی محبت کو نہ حاصل ہونے کی وجہ سے۔ مجھے یقین ہے وہ ہما کو بھی ورغلا رہے ہیں، اور یہ نانو کو بھی اس نے ہی کڈنیپ کیا تھا، اور یہ نانو کی شکل میں کسی اور کی باڈی دے دی تھی اس شخص نے۔ تمہیں ذوالنین کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ شاید کوئی گڑبڑ ہو، جبکہ وہ اصلی میں جو مر گئی ہے۔ نہیں وہ اصلی، میں آخر دفعہ اس کی باڈی کی تصدیق کر کے آیا ہوں، یہ واقعی ان کی نہیں تھی۔ اس دن کوریڈور میں چلتے میرا ہاتھ بڑی زور سے چبا تھا، جب ایک اسٹریچر میرے پاس سے گزرا، میں نے ہاتھوں کو دیکھا تو کچھ نہیں لگا تھا، لیکن چبھن بڑی شدید محسوس ہوئی تھی۔ اس کے بعد میری طبیعت خراب کچھ تو کیا ہے انہیں۔
اگر انہوں نے ہما کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں قتل جیسے گناہ کو کرنے میں ذرا دیر نہیں لگاؤں گا۔ ان کے لہجے میں نفرت تھی۔ جزلان کا دل بوجھل ہو گیا۔ وہ اس کے پاس آیا۔ ذلین بڑی، میرا دل ابھی تک کہتا ہے چاچو ایسے نہیں ہیں۔ تو پھر ان کے پاس جاؤ۔ میرے پاس کیا کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ۔ وہ بگڑ گیا۔ اچھا پیو اسے اور ان کو چھوڑو، اپنے محبوب کا سوچو۔ وہ اس کو بھلانے کے لیے کہہ رہا تھا جبکہ وہ سر جھٹک چکا تھا۔ وہ بیٹھی میوزک سن رہی تھی، آنکھیں بند کیے کسی اور دنیا میں تھی، جب کسی کی گلا کھنکارنے کی آواز آئی۔ اس کو اپنا وہم لگا، لیکن جب گلا کھنکارنے کا والیوم کچھ زیادہ اونچا ہو گیا تو چونک کر سامنے کھڑے فائق ذوالفقار کو دیکھا۔ پہلے تو اس نے اپنا وہم سمجھا، لیکن اس کی مسکراہٹ اور ہاتھ ہلانے پر جو اس کی حالت ہوئی وہ صرف وہی جانتی تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکنی کافی اچھی ہے۔ اچھا، آپ کو کافی کھلا سا سارے کمرے کا نظارہ نظر آتا ہے۔ وہ مزے سے بولا، آہستہ بولے، امی کو پتہ چل گیا، آپ کو ایسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر دروازے کو دیکھنے لگی۔ ارے آپ تو ایسے ڈر گئی جیسے آپ کے سامنے کوئی جن کھڑا ہو۔ بڑے آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ کسی جن سے کم نہیں ہیں، اٹھیں، امی میرا اور آپ کا دونوں کا گلا دبا دے گی۔ وہ ہنس پڑا۔ مس شفق، میوزک کی آواز آ رہی ہے باہر۔ آواز نہیں آئے گی، اور میں ویسے ہی باتیں کرنے آیا ہوں، مگر مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ ارے ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی میڈم جو آپ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ وہ کتنی خوبصورت مسکان لیے بولا تھا۔ شفق کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا تھا۔ نہیں، کوئی نہیں ہوئی، پر میری مجبوری سمجھے نا، میرے بھی دل کی مجبوری سمجھے، میرے دل کی بھی مجبوری سمجھے نا۔ اس کو روک دیجئے، میں پھر نہیں آؤں گا اس ٹائم۔ مطلب آپ پھر آئیں گے؟ اگر آپ ہمارے غریب خانے میں قدم نہیں رکھے گی تو پھر ہمیں آپ کے اس محل میں اپنے قدم جمانے ہوگے۔ بہت اچھا جوک تھا، میں آؤں گی فائق، مگر امی مجھے ایسے نہیں آنے دے گی۔ دل تو بے اختیار رضامند تھا، مگر امی کی نظریں سامنے آ جاتی تھی۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، ویسے تھوڑی دیر تو بیٹھنے دے مجھے۔ اف! وہ بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئی، جبکہ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے آنکھوں میں دنیا جہاں کی پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسٹڈیز کیسی چل رہی ہے تمہاری؟ اچھی، اب چلے جائے۔ اللہ، اتنے پیار سے مت کہیں، کیونکہ میں پھر بھی نہیں جانے لگا۔ اوفو! وہ اسی کی تصویر دیکھ رہی تھی جب نظر اچانک ہما پر پڑی۔ انہوں نے اپنے حیرت زدہ چہرے کو فوراً سپاٹ کر لیا۔ آپ اٹھ گئی؟ کیا کر رہی تھی؟ ہما کو کچھ تو کہنا تھا، اس لیے یہ کہہ اٹھی۔ نانو نے اسے دیکھا۔ ہاں، اٹھ گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان کے عجیب سوال نے ہما کو گہرا سانس لینے پہ مجبور کیا تھا۔ وہ سمجھ سکتی تھی، میں ادھر ہی رہتی ہوں، آپ کو یاد ہو۔ آپ نے کچھ کھایا یا میں آپ کے لیے کچھ بناؤں؟ منفی میں سر ہلانے لگی۔ شفق کا کچھ پتہ چلا؟ اور یہ تصویر تمہیں کہاں سے ملی؟ وہ اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ہما نے مڑ کر دیکھا، پھر انہیں پوچھا، آپ کس تصویر کی بات کر رہی ہیں؟ وہ سمجھ گئی تھی وہ فائق کی تصویر کی طرف اشارہ کر رہی تھی، مگر اس نے سوال ایسے کیا تھا جیسے دیوار میں موجود باقیوں تصویر کا پوچھ رہی ہو۔ یہ جو نیچے، جس سے تم شاید بات بھی کر رہی تھی، یہ کہاں سے آئی؟ کیا وہ لایا؟ ان کے لہجے میں ایک انجانا سا ڈر آ گیا تھا۔ ہما چونک پڑی۔ یہ کون ہے؟ آپ مجھے ان کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں؟ ہما نے ان کے قریب آ کر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ یہی تو ہے جس کی وجہ سے میری بیٹی مجھے چھوڑ گئی، اس شخص کی وجہ سے میری بیٹی مجھ سے نفرت کرنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں یہ بات کہتے ہوئے اچانک نمی آ گئی۔ ان کا نام فائق ہے؟ ہما جانتی تھی، مگر لہجے میں حیرت ظاہر کرتے ہوئے بولی، ہاں، پر ایک عجیب بات ہے۔ وہ اپنی نمی صاف کرنے لگی، پھر اس تصویر کو حیرت سے دیکھتے اسے بولی تھی، یہ پینٹنگ میں نے شفق کے سامنے جلائی تھی، پتہ نہیں کیسے یہاں تمہارے ہاتھوں میں آ گئی۔ تمہیں کہاں سے ملی بیٹا؟ ہما کا منہ کھل گیا۔ وہ اتنی راز تلاش کرنے میں اتنی دقت کرنے کی کیا تک، جب سب کچھ اسے پتہ لگ سکتا تھا؟ آپ مجھے بتا سکتی ہیں کیا ہوا تھا؟ انہوں نے اس کے کہنے پر سر اٹھایا۔ کیا؟ دیکھیں، اگر آپ مجھے ساری حقیقتوں سے آگاہ کر دے گی تو مجھے آپ کی بیٹی ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی۔ وہ ایک دم سے رک سی گئی، پھر اس کو دیکھتے ہوئے مڑ پڑی۔ ہما کو حیرانگی ہوئی، ان کے پیچھے آئی۔ نہیں، آپ بتائیں نا، ایسے کیسے آپ کی بیٹی ڈھونڈ سکتی ہوں جب تک مجھے کیا جاننا چاہتی ہو؟ اب وہ چلتے ہوئے کھڑکی کے پاس آ گئی، وہ بھی ان کے پیچھے آئی۔ وہ سب کچھ، ایک ایک بات، ماما کی محبت، شادی، ریحان علی، آپ کی فائق کے لیے حکایت۔ وہ بولنے لگی جبکہ وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ وہ منتظر تھی کہ آگے سے کچھ کہے گی، مگر وہاں مکمل خاموشی تھی۔ آپ چپ کیوں ہو گئی؟ آپ کچھ بتانے والی تھی۔ ہما کو اتنی چپ زیادہ ہضم نہیں ہو رہی تھی۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ مجھے کچھ یاد بھی نہیں ہے کہ تمہیں کیسے بتاؤں۔ ان کے لہجے میں عجیب سی بے بسی ہما نے محسوس کی تھی، شاید کچھ تھا جو اسے چھپایا جا رہا تھا، یا تو مجبوری تھی یا بے بسی، مگر ہما انہیں مزید بات کرنے پر پش نہیں کر سکتی تھی۔ وقت لگتا تھا، ہر بات جاننے میں وقت لگے گا۔ کیا ہوا اتنا کافی ہے کہ فائق ذوالفقار کس کی ماں سے تعلق تھا، اور نانو یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ذوالنین کے چاچو ہے۔ اب جو کچھ وہ جان سکتی تھی وہ صرف ذوالنین سے، مگر وہ کہاں غائب ہو گیا؟ اس کا سچا اور خالص دوست کدھر غائب ہو گیا؟ کیا وہ اس کے گھر جا کر دیکھے؟ ہاں، جب تک وجدان نہیں آ جاتا اس کے پاس جانا چاہے گی۔ وہ ضرور گھر پہ ہوگا۔ ہاں، وہ جائے گی، اس سے پوچھے گی، اسے اپنے دل کا حال بتائے گی، اپنی شادی کے لیے راضی بھی ہو جائے گی۔ ہاں وہ کر لی، وہ تنہا زندگی ایسے نہیں گزار سکتی تھی۔ تو یہ تھی ویورز اینڈ ریڈرز ہمارے آج کی تیسری قسط۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ انشاءاللہ اسی ناول کی اگلی قسط میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب تک کہ مجھے دیجیے اجازت، اور دیری کے لیے معذرت۔ اللہ حافظ۔